اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وہو قولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین کو آج کے اس پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی یہ لائیو براڈ کاسٹ ہم نے یوم انہدام جنت البقیع کے حوالے سے رکھی ہے کہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے روضے کو مسمار کیا گیا 1925 میں، اس کے حوالے سے جو احتجاج جاری ہیں، پوری دنیا میں مومنین احتجاج کر رہے ہیں، اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ ایک آن لائن محفل کا انعقاد کیا جائے، ایک بزم کا انعقاد کیا جائے۔ ہم شکر گزار ہیں ذاکرہ شہروز جعفر ڈھالہ صاحبہ کے، جو اس وقت کینیڈا سے ہمارے ساتھ آن لائن ہیں، اور انہوں نے وقت نکالا، اور یہ معروف اسپیکر ہیں کینیڈا میں، وائٹ ہاؤس امریکہ میں، یو ایس واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس کے سامنے انہوں نے بڑی زبردست ایک تقریر کی تھی پچھلے سال۔ اس برس کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے وہ اس کا انعقاد نہیں ہو سکا اس پروگرام کا، تو انشاءاللہ اس اسپیچ کے بھی ہم کچھ حصے آپ کو لائیو دکھائیں گے، اور ہم ان سے کچھ سوال و جواب کے سیشن یہ ہم نے رکھا ہے۔ آپ مومنین بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ مومنین ہم سے ذاکرہ صاحبہ سے سوال کر سکتے ہیں۔ میں اس سے پہلے کہ میں ذاکرہ صاحبہ کی طرف بڑھوں کچھ اپنے جذبات کا اظہار ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کر دیتا ہوں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ مسلمانان عالم جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، کوئی ایک لفظ کہتا ہے، ہمیں شائبہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جی اسے قتل کرو، اس نے توہین رسالت کر دی، اور یہ توہین رسالت کسی کو نظر نہیں آ رہی کہ جو جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تو بذت منی، یعنی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو یعنی فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے۔ تو جب ان کے مزار کی، ان کے روضے کی توہین ہوئی، اور نہ صرف سیدہ فاطمہ الزہرا کے روضے کو مسمار کیا گیا، ائمہ طاہرین کے روضے وہاں پہ ہیں، ازواج رسول کے روضے وہاں پہ ہیں، اصحاب رسول کے روضے وہاں پہ ہیں۔ ہمارے ہاں سے اگر کوئی اہل تشیع مکتب سے تعلق رکھنے والا تاریخی حقیقت بیان کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی صحابہ کی شان میں گستاخی ہو گئی، اور یہ ہو گیا، اور فلانا ہو گیا، اور یہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ جو سعودی حکومت نے 1925 میں خانہ کعبہ اسٹیٹ پہ قبضہ کیا، اور حجاز سے اس کا نام بدل کے سعودی عرب نے اپنے آل سعود کے خاندان پہ نام رکھا اور جنت البقیع کو مسمار کر دیا۔ یہاں پہ ازواج مطہرات کے روضے ہیں، یہ ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی ہے، یہ رسول اکرم کی شان میں گستاخی ہے، یہ اہل بیت کی شان میں گستاخی ہے۔ تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ مسلمانان عالم اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے۔ ابھی کل ایک واقعہ ہوا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کہ جنہوں نے فدق واپس کیا، فدق واپس کرنے کی بات کی، اور حضرت علی پر جو سب و شتم ہوتا تھا، جو معاویہ نے سب و شتم کا آغاز کروایا تھا، اس کو بند کروایا تھا، ان کے روضے کو مسمار کیا گیا، ان کی قبر کی حرمتی کی گئی، اور الزام لگایا گیا کہ یہ مکتب اہل بیت کی طرف سے لوگوں نے کیا ہے، حالانکہ یہ بھی داعش نے کیا۔ تو وہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ ایک قبر کی بے حرمتی ہوئی، اور یہاں پہ سینکڑوں قبریں ہیں مقدس ہستیوں کی۔ اس کی جو توہین ہوئی، میں عالم اسلام سے اپیل کروں گا کہ اس پہ اپنی آواز اٹھائیں، اور جتنے مومنین اس وقت دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں یہ ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں، ذاکرہ صاحبہ کا پیغام جہاں جہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں شیئر کیجئے، ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلائیے ری بلڈ جنت البقیع، اور جتنے مومنین یہ ٹرانسمیشن لائیو دیکھ رہے ہیں ری بلڈ جنت البقیع کا ہیش ٹیگ کے ساتھ کمنٹ کریں، اور حکومت وقت پر سے درخواست کریں، عمران خان صاحب کو اس کے ساتھ ٹیگ کیجئے، اور ان سے درخواست کیجئے کہ اس حوالے سے سعودی عرب کی گورنمنٹ سے بات کی جائے۔ ہم پہ ایک بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ قبر پرستی کے حوالے سے کہ یہ جو مزارات پہ جانا ہے یہ شرک اور بدعت، اور یہی فتویٰ لگا کے بیسیکلی اس کو مسمار کیا گیا، اور جس کے فتوے پہ مسمار کیا گیا اس کی اپنی قبر بنی ہوئی ہے، اپنا اس کا روضہ بنا ہوا ہے، اس کو مسمار نہیں کرتے، مسمار کرنے کو صرف جنت البقیع ملا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ بنا ہوا ہے۔ تو میں ذاکرہ صاحبہ سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں کہ اسلام میں قبور کے بارے میں یا مزارات کے بارے میں کیا حکم ہے، کہ قبروں کا کیا مقام ہے،
کیا منزلت ہے، خاص طور پہ مقدس ہستیاں جو ہیں، قبور اہل بیت جو ہیں، اس کے حوالے سے اسلام کا کیا نقطہ نظر ہے؟ میں یہ سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اب آپ ناظرین سے خطاب فرمائیے۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ بہت بڑا موقع دیا ہے، بہت بڑا یہ ایک پلیٹ فارم دیا ہے۔ خدا آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ آپ کا شکریہ۔ کیونکہ کیا ہے کہ آج یوم غم ہے، اور کرونا وائرس کی وجہ سے ہم سب گھر میں بند ہیں۔ ہماری آوازیں تو بھی ہمیں اونچی کرنی ہے، اور ہمیں ہر ایک جگہ ڈھونڈنی ہے دنیا میں جہاں سے ہماری آواز لوگوں تک پہنچ سکے اور زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ایسے میں آپ لوگ جیسے ڈاکٹر قمر صاحب اور اجر رسالت کا پیج اور بہت سارے مختلف انٹرنیٹ کے پیجز ایز ویل ایز جو ہمارے چینلز ہیں پوری دنیا میں، جو بھی محنت کر رہے ہیں اور جو پرائیویٹ پروگرامز بھی کر رہے ہیں یوٹیوب پہ وغیرہ وغیرہ، ہمارے نوحہ خوان، ہمارے منقبت اور مرثیہ خوان پڑھنے والے جو ہیں، سب کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور سب کو ہمارا سلام بھیجنا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ لوگ سب جئیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایسا ہی ہوتا رہے، اور یہ سلسلہ جاری رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ ماتم سدا رہے۔ اور آپ کا سوال جو ہے وہ بے شک مجھے اسے آنسر کرنا ہے۔ بہت ساری چیزیں آج ہمارے سامعین اور ناظرین کے سامنے پیش کرنی ہے، تاکہ ہم ایک دوسرے کو اکوپ کر لیں۔ اگر کوئی ایسا سوال آئے ہماری زندگی میں، اکثر ہمارے خود کے لوگ پوچھتے ہیں، تو ہمیں ایجوکیشن دینا ہے، لوگوں کو اویئرنیس اسپریڈ کرنی ہے۔ ایک جملہ ہے سورہ شورا میں، سورہ شورا وہ ایکچولی سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی جو لوگ دین کے خلاف ہیں، جو لوگ ظلم کرتے ہیں، سب پہ بہت سختی سے اللہ سبحانہ وتعالی پیش آتا ہے، اور پھر آخر میں ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو اپنی خطابت سے اچھے کام کرتے ہیں، وہ لوگ اسپیشلی جو پوئٹس ہیں، کیونکہ یہ سورہ از دا پوئٹس۔ اور تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ محبت کا اظہار کرتا ہے ان لوگوں کے لیے، اور کہتا ہے کہ سوائے وہ شاعر جو اپنی آواز اچھی چیز میں استعمال کرتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، اور ذکر اللہ کرتے ہیں کثیراً، بہت سارا، ہمیشہ خدا کو یاد کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی طرفداری کرتے ہیں، ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جب ان پہ ظلم ہوتا ہے۔ ان لوگوں پہ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھے کہ تعریف اور ان کی صفتیں کر رہا ہے، اور اس میں سب شامل ہو جاتے ہیں جو اس وقت یوم غم کو پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، اور اپنی آواز کو اونچی کر رہے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ جملہ ہمارے تک پہنچاتا ہے، ایک تسلی اور ایک وعدہ، جو ہم ہر مجلس حسین میں اکثر پڑھتے رہتے ہیں، کہ جب ہم کہتے ہیں الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، تو ہم کیا کہتے ہیں اس میں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اور جنہوں نے برے کام کیے اس دنیا میں، جنہوں نے ظلم کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت جلد ان کو نتیجہ اس ظلم کا اور اس سب سزا ان کو دے گا۔ اور یہ صرف روز قیامت کی بات نہیں ہے، یہ صرف وہ سزا نہیں ہے جب حساب کتاب کے دن ہوگی، بلکہ یہ ہمارے مفسرین ہمیں کہتے ہیں، ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو جملہ ہے یہ ذکر ہو رہا ہے، اشارہ اس ہستی کی طرف ہو رہا ہے جو اس وقت اس دنیا میں موجود ہے، اور جو انتظار کر رہی ہیں، ہم منتظر ہیں، وہ المنتظر ہیں، اور وہ ہیں ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہم شریف۔ تو انشاءاللہ ہم سب صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ جو پلان ہے کہ اللہ نے تیار کیا ہے، اور وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں ان کو بہت جلد پتہ چلے گا، اور ان کو بہت جلد اس چیز کا جواب ملے گا جو انہوں نے دیا ہے۔
जो जो जुल्म उन्होंने किया इसका जवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर देगा। और इस वक़्त आज हमारे नाज़रीन देख रहे हैं कि हमारे पीछे जो हम आप ये मंज़र देख रहे हैं, अगर आम कोई चैनल फ्लिक कर रहा है कि न्यूज़ फीड में देख रहा है, उसे अगर मालूम ना हो तो उसे लगे कि मैं कोई बहुत वीरान जगह में खड़ी हूँ, बैठी हुई हूँ और मैं ऐसी जगह में हूँ जहाँ शायद कोई ना जाए, जहाँ ना साया है, ना कोई पानी नज़र आ रहा है, ना कोई लोग आ रहे हैं, एक वीरान जगह है। और कितनी शर्म की बात है अगर कोई ऐसा हो जिसे नहीं मालूम, अगर पूछे कि आप कहाँ हैं इस वक़्त, तो हम जवाब दें कि जी। ज़ाकिर साहिबा, सैयदतुन निसाइल आलमीन कहा जाता है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलाम जी, अलैहा को। तो और जो लोग ये कहते हैं कि मुकम्मल जी, करने दें, जी, मेरे जी, जी, से जी, बात कर जी, रहे जी, थे मेरे जी, भाई, जी, कि करें, करें। अगर बहुत शर्म की बात हो कि अगर वो पूछें कि आप कहाँ हैं, तो हम जवाब दें कि ये शाह मदीना की शहज़ादी बेटी बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जो सैयदतुन निसाइल आलमीन जो अभी आप कह रहे थे, ये उनका ये उनकी कब्र है जहाँ हम खड़े हैं। बहुत ताज्जुब होंगे लोग, बहुत काबिले शर्म की बात है ये, कि और अफ़सोस कि हम किस तरह लोगों को कहें जो नहीं जानते कि ये सलूक होता है एक शाह मदीना के बेटी के साथ। वो बेटी जिसकी माँ ने इस्लाम के लिए सब कुछ दे दिया, कि लोगों ने ये कहा कि अगर खदीजा का कमाल ना होता और इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार ना होती तो इस्लाम नहीं बचता। उनकी बेटी के साथ ये सलूक हुआ है। और ये हमें बहुत दुख होता है जब हम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को भी जब कह रहे हैं तो दुख होता है, दुख का इजहार। लेकिन अगर वो मुसलमानों ने नहीं माना जो कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि कुल ला अस्अलकुम अजरन, कि हम कुछ नहीं मांगते ये अजर रिसालत के बदले में, सिवाय कि ये रसूल की आल को आप एहतराम करें, उनसे मोहब्बत करें। लेकिन ये मोहब्बत इस तरह नजर आ रही है, ये इस तरह मुसलमान मोहब्बत करते हैं उन लोगों से जिन पे हुक्म हुआ है कुरान मजीद में कि आप उनके एहतराम करें और मोहब्बत करें। और आम मुसलमान एक दूसरे को कहें वो भी एक शर्म की बात है, लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो जो इस्लाम नहीं लाते, वो कहते हैं आप, जैसे आपने शुरू में कहा था कि अगर कोई रसूल खुदा के बारे में कुछ कहता है तो क्या होता है, आप लोग उछल पड़ते हैं और आग लगाते हैं, दुनिया को आग लगा देते हैं। और उनकी बेटी शायद आपको उनसे इतनी मोहब्बत नहीं होगी, शायद ये नाउज़ुबिल्लाह कोई अहमियत नहीं है इनकी इस हस्ती के। और हम कहते हैं कि ए खाक के मदीना, तेरी गलियों में अभी तक हम फातिमा ज़हरा की लहद ढूंढ रहे हैं। छुपे हुए कातिल को तो हम जानते हैं बतूल, छुपे हुए कातिल को तो हम जानते हैं बतूल, महदी अज्जलल्लाहु तआला फरजहुम को मदद के लिए हम ढूंढ रहे हैं। हाय फातिमा का रोजा जो आज भी वीरान है, और हम मुसलमान तड़पते हैं जब ये देखते हैं। और बहुत अफसोस की बात है कि उम्मत ने ये सलूक किया है। दलाइल की दुनिया में बहुत दलाइल दिए जा सकते हैं कुरान और हदीस से, लेकिन मैं बड़ी सादा सी बात करूँगा। मैं अपने जज्बात पे भी काबू नहीं रख सका और मेरी आंखों से आंसू रवा हुए हैं। मैं एक बात करूँगा, अगर आपके वालिद साहब की कब्र को, आपकी वालिदा की कब्र को, उस पर से कोई एक ईंट भी हटा देता है तो आप चीख पड़ते हैं। यहाँ सैयदतुन निसाइल आलमीन, जिन्हें रसूल ने अपना टुकड़ा कहा है कि फातिमा तो बिज़्ज़त मिन्नी, और जिसने इसे अजियत दी उसने मुझे अजियत दी। और जब आप ये बात करते हैं कि जी कब्र परस्ती शिर्क है, फलाना और इस तरह की बातें, कल उमर बिन अब्दुल अजीज़ के रोज़े पर परसों अटैक किया किसी ने, उस पर तो आपने एक कुरान मचा दिया कि जी सहाबा की बेहरमती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। बात सीधी सी ये है कि आपको शायद सऊदी अरब से फंडिंग होती है तो आप बोलते नहीं है सऊदी अरब के खिलाफ। यहाँ सैयदतुन निसाइल आलमीन के रोज़े को, यहाँ पे उम्महातुल मोमिनीन के रोज़े हैं, यहाँ पे अज़वाज मुताहरात के रोज़े हैं, यहाँ पे असहाब रसूल के रोज़े, समझ से बाहर है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया मुसलमानों को, जब कब्रिस्तान से गुजरो तो कहो कि अस्सलामु अलैका या अहलल क़ुबूर। और यहाँ पे हद ये है जुल्म की कि आप बीबी सैयदा की कब्र के पास जाके सलाम नहीं कर सकते। और आप फिर यहाँ से दलाइल पकड़ते हैं। मैम एक सेकंड,
آپ یہاں سے دلیل پکڑتے ہیں کہ جی قرآن میں ایک آیت ہے کہ قبروں کے پاس کھڑے ہو کے دعا نہ کرو. وہ بھائی وہ آیت جو ہے منافقوں کے لیے تھی, وہ کافروں کے جی لیے آیت تھی. جی جی کہ جی یہ تو وہی والی بات ہو گئی نا کہ آپ کہیں کہ قرآن میں ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ, تو آگے بھی تو پڑھو آیت پوری کے آگے لکھا ہے کہ نشے کی حالت میں. تو جی یہ, اور جس کے فتوے پہ آپ نے یہ قبر مسمار کی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی, اس کا خود مزار بنا ہوا ہے. اور باقی تو سب آپ چھوڑیں, نے جو یہ بات کہی نا کہ پاکستان میں جنرل اگر ضیاء کوئی الحق کا ہمارے روزہ اس کی قبر بنائی ہے, تو بھائی اگر یہی بات ہے قبر پرستی شرک ہے, سب سے پہلے اس کو گرائیں. اور جتنے آپ کے وہابیوں کے جو علماء ہیں سب سے پہلے ان کے روزوں کو گرایا جائے. آپ عجیب منافقت کرتے ہیں کہ اپنی آپ نے ساری قبریں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں اور اہل بیت کی قبور کو مسمار کے. سوری میں نے آپ کا وقت لیا, لیکن مجھ سے جذبات پہ قابو نہیں ہو رہا تھا. تو میں تمام مومنین بہت کو بھی ساری کہوں گا چیزیں کہ ری ہمیں بلڈ جنت ہمارے البقیع کا ویورز تک ٹرینڈ چلائیے. پہنچانا ہے. اور یہ آپ نے جو بات کہی نا کہ ہمیں کیسا لگے اگر کوئی ہمارے والد کی قبر یا ہماری ماں کی خدا نخواستہ قبر کو ایسا کرے, تو فوراً آپ نے یہ کہا اور مجھے دل پہ ٹھیس پہنچی, کیونکہ میرے ابو بھی اس دنیا سے چلے گئے اور وہ یہاں اس کینیڈا میں نہیں ہے, وہ دبئی میں ان کی قبر ہے. اور مجھے ایک تسلی تھی ہمیشہ کہ میں شاید نہیں تھی جب وہ آخری سانس لے رہے تھے, اور جب وہ دفن کیے گئے تب بھی میں نہیں تھی, لیکن ان کی قبر ہے. اور جب میں جاتی ہوں اور اگر دیکھتی ہوں کہ کسی نے ایک پھول چھوڑا ہے وہاں یا کسی نے پانی ڈالا ہے اس قبر پہ, تو میں دعا دیتی ہوں اس کو جس نے یہ کیا ہے اور جس نے صاف کیا جب میری غیر حاضری میں. اور جب میں وہاں جاتی ہوں تو ایک محبت جو جاگ اٹھتی ہے کہ وہ ابھی ہیں, کہ میں ان کے پاس آ سکتی ہوں اور اس طرح ان کو مل سکتی ہوں. عام انسانوں کی قبر کو ہم اس طرح تیار کرتے ہیں, خوبصورت کرتے ہیں. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ دیکھیں کنٹریز میں ہم جاتے ہیں, اسی کنٹریز میں ہم رہتے ہیں, مڈل ایسٹرن کنٹریز میں, جہاں جب کوئی گزر جاتا ہے کوئی شیخ, تو بہت سارے دنوں کے لیے چھٹیاں ہوتی ہیں. لیکن عاشور کے دن کسی کو معلوم نہیں کہ کون اس دنیا سے چلا گیا اور کون شہید ہوا. اس کے علاوہ یہ بھی کہ جب برتھ ڈیز ہوتے ہیں بڑے بڑے شیخ کے, تو بہت سارے جشن منائے جاتے ہیں, لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد نہیں ہو سکتی کبھی. ان کے لیے اگر ہم ان کے دن کو منائیں کہ وہ پیدا ہوئے تھے, تو یہ بدعت ہے. استغفر اللہ. اور یہ جو سوال ابھی آپ کو پوچھنا ہے مجھ سے, اور آپ نے پہلے سے شروع جب کیا تھا, آپ نے پوچھا تھا کہ ہمارے دین میں کیا قبر کو وزٹ کرنا اور یہ سب, اور تو اس کا جواب جو میں پہنچ رہی تھی, آپ نے خود اس آیت کا بھی ذکر کیا کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں, یہ سورہ نمبر 9 ہے, آیا 84, اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی جب حکم دیتا ہے کہ وہ جو مر جاتے ہیں ان کی قبر پہ جا کے نہ دعا کرو جو اللہ کے خلاف تھے اور جنہوں نے فرما برداری نہیں کی اور جنہوں نے کفر کی عالم میں جن کی موت ہوئی. تو مفسرین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ حکم آیا کہ ایسے لوگوں کی قبر پہ دعا مت مانگو, مطلب کہ قبروں پہ جا کے دعا مانگی جاتی تھی. اور جی یہ جی ایک جی جی بولے سسٹم بولے. یہ ایک سسٹم تھی اور قائم کی گئی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ لوگوں کو یہ سکھایا گیا تھا. اور جب ان کے خود کے بیٹے گزر گئے تھے, جب پیدا ہوئے تھے, تو ان کی قبر نمبر سیکنڈ قبر جو جنت البقیع میں بنی ہے, وہ ان کے خود کے بیٹے جو پیدا ہوئے اور موت آ گئی, وہ میم پیدا ہوئے. یہیں سے تو آپ کی بات سے کنیکٹ کرتے ہوئے, جب ہمیں یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ ایسے برے لوگوں کی قبر پہ نہ جائیں, تو مطلب ہے کہ اچھے لوگوں اچھے کی لوگوں کی قبر پہ جائیے. قبر پہ ایگزیکٹلی, جاتے رہیں. آواز کبھی میں کلیئر یار. انشاءاللہ اگر آپ کو سمجھانا ہے تو گو ہیڈ. میں نو میم, میں اصل میں یہیں پہ لانا چاہا تھا. یہی میں مطلب آپ سے کوئی جو ہے بات سوال میرا یہی نہیں, تھا آپ کافی دیر سے. فرمائیے. جی تو گو ہیڈ. نو میم ٹھیک. تو نہیں, آئی نو دیٹ ہم دونوں ماشاءاللہ بہت جذبات ہے ہمیں, نہیں لیکن اصل میں میم یہ ٹائم بات لیپس کی وجہ سے
یہ ٹائم لیپس کی وجہ سے نیٹ کی سپیڈ کی وجہ سے تھوڑا سا ایشو ہو جاتا ہے. یس. تو کیا ہوا ہے کہ ہمیں ہمیشہ یہ سمجھنا ہے کہ جو دین قائم کیا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ صرف قرآن مجید کی آیتوں سے نہیں تھا، بلکہ ان کے خود کے ایکشن سے بھی. جو ہم حدیث جو کہتے ہیں رسول خدا کی، وہ ان کے صرف کہنے کی بات نہیں تھی، جو وہ کرتے تھے، وہ بھی جو ٹریڈیشن انہوں نے سیٹ اپ کر دیے تھے. تو اس کے مطابق ہمیں ملتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے صحابیوں سے کہتے تھے کہ آپ قبر کے پاس جائیں اور یہاں دعا مانگے ان لوگوں کے لیے، اور خود کی بھی دعا مانگے، کیونکہ یہ بھی آپ کے لیے شفاعت کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ماں، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کی قبر پہ جاتے تھے، بہت روتے بھی تھے اور وہاں دعا بھی مانگتے تھے. اور افسوس کی بات کہ یہ جو قبر ہے، جو بی بی خدیجہ علیہ السلام کی قبر، علیہ السلام کی قبر، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں، یہ سب وہیں جنت المعلیٰ میں، یہ بھی جگہ بالکل ڈسٹروائے ہو گئی ہے. اور بہت افسوس کی بات ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں بھی بی بی عائشہ جو ام المؤمنین ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رات کے بیچ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلتے تھے گھر سے اور البقیع جاتے تھے اور ان لوگوں سے بات کرتے تھے جو قبر کے اندر ہیں. تو اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف شہید زندہ رہتے ہیں موت کے بعد. تو یہ لوگوں کے ساتھ اب اگر آپ بات کر رہے ہیں، سلام بھیج رہے ہیں، تو وہ صرف زندہ ہوتے ہیں، وہی جواب دے سکتے ہیں. اور اگر ایسی بات ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پہ آپ جا رہے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ شہید نہیں تھے، نعوذ باللہ، لیکن تو بھی آپ وہاں جا کے شفا مانگتے ہیں اور شفاعت کی بھی کوشش ہوتی ہے اور سلام بھی بھیجتے ہیں. تو اگر یہ ہے تو پھر وہ بھی نہ ہو. اگر ہم ایک چیز کریں تو دوسری چیز بھی جائز ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اتنی خوبصورتی سے جو بنی ہے، جس پہ گنبد ہے، جس گنبد پہ کئی شاعر بھی بولتے ہیں اور کئی منقبت اور نشید ہوتے ہیں، تو یہ سب دوسری جو قبر مبارک ہیں، جو صحابیوں نے اپنی جان دی ہے اسلام کے لیے، جن پہ ہم قربان ہیں، سلام ہے ان پہ. اور رسول خدا کے جو کمپینینز چھوڑیں، یہ امام علی علیہ السلام کی ماں بھی یہاں دفن ہیں، اور یہاں ان کی مبارک قبر ہے بی بی ام البنین. اور جو دوسرے ائمہ طاہرین علیہ السلام تو ہیں ہی، لیکن یہاں ایسی ہستیاں ہیں کہ لوگ وہاں ان کو جاتے تھے ملنے. اور یہ بھی کہتی چلوں کہ حضرت حمزہ کی جو قبر بنی، تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری آواز بند ہوئی ہے؟ ہیلو، suddenly I don't hear anything, so I'm just checking. آپ کو سنائی دے رہا ہے کمبر صاحب؟ I think internet کا ایشو ہے، تو I'm just going to pause for a second. جی نیٹ میں ہو گیا تھا. جی نیٹ میں کوئی تو السلام علیکم. تو یہ بات یہ ہو رہی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی جاتے تھے اور لوگوں کو بھی کہتے تھے. اور حضرت حمزہ جب شہید ہوئے ہیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو باقاعدہ اکٹھا کیا، خواتین کو، کہ آپ روئیں، اس طرح روئیں کہ پتہ چلے کہ کوئی بہت عزیز ہمارا گیا ہے اس دنیا سے. تو گریہ کرنا بھی جائز ہے اور تھا. بلکہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گئی اس قبر کے پاس، اس مبارک قبر کے پاس، اور وہاں سے وہ ریت جو تھی اس سے وہ تسبیح انہوں نے بنائی. تو انہوں نے پہلے بتا دیا کہ خاک شفا کیا ہے، اور خاک اس کی اہمیت کیا ہے، اور جو معتبر ہو جاتی ہے. جب شہید کو جگہ میں دفن کیے جاتے ہیں تو وہ پوری زمین مبارک ہو جاتی ہے، اور وہ جو قبر میں ہے
وہ ہمارے لیے دعا کر سکتے ہیں. اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو پیارے ہو گئے. کوئی جب اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے قریب آ جاتا ہے, اور تب ہم جب ان کو پکارتے ہیں اور وہاں جا کے کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے لیے دعا کر دیں, تو یہ رسول خدا نے سکھایا کہ وہاں جا کے مانگے. تو پتہ چلتا ہے کہ وسیلہ وہ بھی بن سکتے ہیں. عام انسان جو دنیا میں اچھے تھے, تو اگر عام انسان کے پاس ہم اس طرح جو زندہ ہوتے ہیں ان کو بھی ہم کہتے ہیں میرے لیے دعا کریں, اور یہ صرف شیعہ نہیں کرتے, سنی بھی کہتے ہیں کہ میرے لیے اگر انسان آپ کے لیے دعا کر سکتے, آپ خود مانگ لیں خدا سے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ اچھے ہیں, آپ کی دعا قبول ہوتی ہے, ہم گنہگار ہیں, لہٰذا آپ ہمارے لیے دعا کر دیں. اللہ کیونکہ آپ کو زیادہ پسند کرتا ہے تو شاید ہم بھی کر سکتے ہیں. ویسے ہی ہم جب ہمارے اماموں کے پاس جاتے ہیں, اور ہم امام جو ہمارے اللہ کے قریب ہیں بہت, اور اللہ کے عزیز ہیں, جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا گوشت میرا گوشت, ان کا خون میرا خون, اور جو ان سے صلح کرتے ہیں وہ مجھ سے کرتے ہیں, جو ان سے کوئی بھی اگر خلاف جا رہا ہے, ان کو دکھ پہنچا رہا ہے, تو وہ مجھے پہنچا رہے ہیں. اور ہمارے امام ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ہمیشہ, یہ حدیثوں میں جو ملتا ہے نا کہ وہ آپ جائیں قبر پہ, وہاں جائیں اور ملتے جائیں, اور یہ بات کہ مرحوم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کیونکہ آپ نے ان کو خوش کیا ہے جب آپ ان کو ملنے جاتے ہیں. تو سب کچھ قرآن مجید میں ہے, لیکن پھر ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام اس چیز کو واضح کر دیتے ہیں, 14 معصومین I would say, کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے, واضح کر دیتا ہوں کہ مرحوم آپ کو گھر پہ بھی ملنے آتے ہیں تھرسڈے نائٹس کو, ہاں جمعرات کو وہ آتے ہیں, تو آپ اچھے کام میں مبتلا ہوں تاکہ جب وہ آئیں تو وہ خوش ہوں کہ آپ ان کے حق میں کچھ دعا کر رہے ہیں. اگر آپ ان کے لیے فاتحہ پڑھ رہے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں تو ان کو پہنچتا ہے, ضرور پہنچتا ہے, نہیں تو ان کی یہ حدیث میں ان کی آہ نکل جاتی ہے کہ یہ بچے جن کے لیے ہم نے سب کچھ کیا, اب یہ غفلت میں ہم کو بھول گئے ہیں, اور کاش یہ ہماری آواز سن سکتے. رسول خدا نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ کو شاید پتہ نہیں, جو آواز مجھے سنائی دیتی ہے یہ مرحوموں کی جو رو رہے ہیں, کیونکہ ان کے چاہنے والے ان کو بھول گئے ہیں. اور بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم عام لوگ جاتے ہیں قبرستان پہ, ہم عید کے دن سب جاتے ہیں, شیعہ اور سنی جاتے ہیں قبروں پہ, اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں جو دنیا سے چلے گئے, ہاں, لیکن کیوں یہ مبارک ہستیاں رسول خدا کے پاس جا سکتے ہیں, لیکن نہ آپ ان معصومین کے پاس نہیں جا سکتے جن کے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے اسی رسول کا. جب ہم جاتے ہیں میوزیمز میں, ترکی میں اور یہ سب استنبول میں, جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی ہیں اور جو انہوں نے کبھی پہنا تھا, یہ وہ سب میوزیم میں ہیں چیزیں, ان کی عصا اور یہ سب چیزیں, ان کی آل کچھ آپ کو اہمیت نہیں لگتی ان میں ہے. تو بہت افسوس کی بات اور بہت تعجب کی بات کہ یہ لاجک, اٹس بیونڈ لاجک. اور جب ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے اسکالرز, ابن کلیوی, الکومی, شیخ مفید, سید بن طاووس, شہید الاول, یہ سب نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ کیا جائز, کیا ثواب ہے جانا ان قبروں تک, اور اگر آپ کسی بھی قبر پہ جانا ہو تو ان لوگوں کے پاس جائیے جنہوں نے اسلام کے لیے کچھ محنت بھی کی, جنہوں نے احسان کیا اسلام پہ, جو شہید ہیں. اور جیسے ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ جب سجدہ کرو تو زمین پہ ہو, نیچرل چیز ہو, تو وہ اگر لکڑی ہو جو درخت سے نکلی ہے, شاخ ہو, یا تو پتھر ہو, یا تو ایسی زمین کی چیز ہو جو نیچرل ہے, تو نیچرل پہ کریں. اور اگر سجدہ کر ہی رہے ہیں نیچرل چیز پہ تو ریت پہ کریں, اور اگر ریت ہی پہ کر رہے ہیں تو ایسی ریت ڈھونڈیں جو مبارک ہو, جہاں شہید کا خون ہو, اور وہ چیز مبارک ہو گئی, وہ شفا ہو گئی, وہ خاک شفا ہو گئی, وہ زمین کربلا بھی شفا والی ہو گئی. اگر کہیں جانا ہے تو ایسی جگہ میں جائیں جہاں شفا ہی شفا ملتا ہے. صحیح مسلم میں اتنی سینکڑوں حدیثیں ہیں کہ قبر پہ جانا کتنا ثواب ہے, اس میں کتنا آپ کو ملتا ہے, اور جو گزر گیا اس کو تو ملتا ہی ہے, لیکن آپ کو کتنا ملتا ہے جب آپ جائیں. یہ صحیح مسلم میں ہے.
اور ہمبلی کے جو بھی ہیں جورسٹ اور ابو حنیفہ شافعی حنبلی یہ سب نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پہ جانا جائز ہے بلکہ مناسب ہے، اس لیے تو سب جاتے ہیں ماشاءاللہ، اور خدا ان کو سلامت رکھے کہ وہ جاتے رہیں، لیکن جب جائیں تو تھوڑا پلٹ کے بھی دیکھیں کہ ان کا خون ادھر بھی ہے، اور بہت سارے ہیں جو ان کے عزیز تھے جن کو وہ کہتے تھے کہ یہ میری فیملی سے ہیں، اتنے میرے قریب ہیں، یہ میرے کمپینینز ہیں، اور بہت بہت دکھ کی بات ہے کہ ایسی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں۔ ہمبلی اسکالرز جو تھے شمس الدین عبد الواحد المقدسی، یہ سب جو ہائی اسکالرز، کیسی حدیثیں ہیں کہ اگر آپ قبر کے پاس سے صرف گزریں تو 11 بار آپ سورہ توحید پڑھیں اور ان کو کہیں کہ ان کے مرحوموں کے لیے، اور جتنا آپ ان کو بیچ دیں اتنا آپ کو ملتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ کوئی مزار کے پاس جا رہے ہیں، لیکن جب ہم پیر اور سب کے مزار پہ جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ عام لوگ جاتے ہیں، شیعہ اور سنی جاتے ہیں، لیکن جب اچھا انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو میں پتا ہے کہ صرف اس کی قبر پہ آ کے دعا مانگنا بھی پاورفل چیز ہے، اس میں بھی ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ عام انسان کو یہ پتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ یہ مسلمانوں نے چینج کیا، یہ بات یہ مسلمانوں نے نہیں کیا، نہ سنی نے بدلا ہے نہ شیعہ نے، یہ کوئی اور ہی فکس پتا نہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایون ان دا برانچز آف اسلام ہیں جو کہتے ہیں یہ سب کچھ، یہ نہ بھولیں کہ یہی لوگ جو اس وقت کنٹرول میں ہیں اس جگہ کے، یہ لوگ نے اٹیک کیا تھا مدینہ پہ، انہوں نے مدینہ کو اتنا اٹیک کیا ہے کہ جب ابن بطوطہ اور یہ سب بڑے بڑے جو ٹریولرز تھے، بائی دا وے رچرڈ برٹن جو افغانی بن کے آئے تھے اور انہوں نے مدینہ دیکھا ہے، بہت سارے ویسٹرن اسکالرز بھی گئے ہیں، ویسٹرن ٹریولرز، انہوں نے یہ ڈسکرائب کیا کہ مدینہ بہت خوبصورت جگہ ہے، اور سفید گنبد ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے مزار پہ، اور بہت سارے ایسے سفید گنبد ہیں، اور کہاں کہ مدینہ ایک جنت کی جیسی جگہ ہے جہاں درخت ہیں اور جہاں پانی ہے اور جہاں گھر ہیں چھوٹے چھوٹے، اور ڈسکرپشن جو رچرڈ برٹن نے آئی تھنک کیا ہے کہ یہ ایک استنبول جیسی سٹی لگ رہی ہے، کہ آپ سمجھے کتنی ان دوز ڈیز کتنی خوبصورت ہوگی، لیکن پھر جب آل سعود آئے ہیں، جب وہابیز آئے تو انہوں نے یہ سب اٹیک کیا، اور جب ڈسکرپشن آئی ہسٹری بکس میں تو کہا کہ خون کی ندیاں ہیں اس مدینہ میں اب، اور وہ جو عمارتیں خوبصورت جو بنی تھی اب یہ سب ڈسٹروئی ہو گئی ہیں، یہ مسمار ہو گئی ہیں، صرف قبر نہیں پوری سٹی کو انہوں نے بگاڑا تھا، اور یہی پلان تھا کہ ایک دن یہ ہماری ہو جائے، شاہ مدینہ کو نکالے، ہم شاہ ہیں، اس لیے تو جو قصیدے لکھے ہوئے، قصیدہ اور گردہ اور یہ سب چیزیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، ان کو ڈیلیٹ کیا گیا ہے، اور کیا سمجھایا ہے کہ اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ ان کو نعوذ باللہ خدا سمجھیں، اور اب تو ماشاءاللہ خدا ان کو ہدایت دے کہ یہ لوگ کھڑے نہیں ہوتے زیارت کے لیے، جو بچپن سے جن کو سکھایا گیا تھا کہ یا نبی سلام علیکم اب کھڑے ہو کے پڑھیں، اب یہ بیٹھے کیا، یہ کمرے سے نکل جاتے ہیں، خدا ان کو ہدایت دے کہ یہ اگر آپ مانتے نہیں ہیں تو دوسری بات ہے، لیکن کسی کے بارے میں آپ اس طرح کریں کہ آپ واک آؤٹ کریں تو وہ گستاخی ہوتی ہے، آپ نے سوچا کہ آپ نے کچھ بدعت نہیں کی، آپ نے گستاخی کر دی، اور جب عام انسان آتے ہیں کمرے میں تو ہم کھڑے ہو کے ان کو حق کرتے ہیں، کس کرتے ہیں کہ واہ آپ آئے، آپ کو تو دیکھنے کی، ہم روتے ہیں کہ کتنی محبت ہے آپ سے، لیکن رسول خدا کے محبت کا اظہار کرنا، کوئی خوبصورت بات کہہ دینی اور رونا یہ بدعت ہے، انسانوں پہ آپ روئیں، بڑے بڑے کیکس بنائیں، ہزاروں مائلز کے جتنے کیکس، اور سب کو بانٹیں، لیکن رسول خدا پہ نہ کریں، کیونکہ آپ کو وہ کنگ کو چھوڑنا ہے اور دوسرے کنگ کو اپنانا ہے جو اسلام کے بیس میں آ رہے ہیں، اور ہمیں یہ سازش کو سمجھنی ہے، اور بہت مشکل ہے اس چیز پہ بولنا کیونکہ جان پہ آ جاتا ہے، اور ہمارے نام و نشانوں کو مٹاتے ہیں، اگر انہوں نے ان کو نہیں چھوڑا ان ہستیوں کو تو ہم کوئی پیچھے آئیں گے، لیکن ہم نہیں ڈرتے، ہم نے جب علی کا ہاتھ تھاما تو یہ ہم نے کوئی اور چیز کا سودا نہیں کیا، ہم نے اپنی جان پہ سودا کیا ہے، لے لیں آپ، لیکن ہم اس نام کو کبھی نہ کوئی گستاخی ہو اس پہ اور نہ کوئی بھولے، اور اسی چیز کو ہم نے کیا جب ہم وائٹ ہاؤس پہ گئے تھے،
तो जब आप कह रहे थे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्योंकि मोमिनीन को मैं खुद चाहूँगा कि वो जो आपकी स्पीच थी वाइट हाउस के सामने, दुनिया की बज़ाहिर जो सुपर पावर है इस वक्त अमेरिका, उनके वाइट हाउस के सामने जो आपने तकरीर की, उसकी अगर हमें कुछ झलकियाँ आप अगर दिखा सकें तो मैं यहाँ से इसको बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई, आपने ये मौका दिया है और ये नहीं, आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ ये शेयर कर रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, सो इसको अगर आपको ढूंढना है यूट्यूब पे तो देख लें, टाइटल टॉप पे है जाकिरा शायरोज दाला in front of the White House on जन्नतुल बकी, लेकिन सिर्फ जाकिरा शायरोज in front of White House तो आ जाएगा। तो आप पीछे देखिएगा जरूर, ये व्हाइट हाउस है हमारे पीछे, ये फेंस है। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ बहुत रायट्स हो रहे हैं अमेरिका में, तो जो हैं अंदर उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं जो बाहर रायट्स कर रहे हैं, प्रोटेस्टर्स को हम देख रहे हैं। ट्वीट में किया उन्होंने बात कि हम देख रहे हैं और हमारे जो पुलिस है इनको दूर रख रहे हैं। मतलब कि ये अंदर से देखते हैं। मतलब हम जब यहाँ खड़े थे तो हम पे लोगों ने गन भी हम पे थी, ट्रेन्ड ऑन अस, स्नाइपर्स थे रूफ ऑफ द व्हाइट हाउस, हमें नजर आए थे, कुत्ते भी आए थे हमें सूंघने के लिए और हमें चेकिंग हुई। लेकिन यहाँ आपको सिर्फ थोड़े नजर आएंगे। आपको मैं ये कहूँ कि हम 3,000 शिया थे और वो आए थे बसेस में, शिकागो से आए थे, न्यूयॉर्क से आए थे, और कहीं कहीं टोरंटो से आए थे। और ये जो हम पढ़ रहे हैं हमें परमिट मिली थी क्योंकि फ्री कंट्री है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ चीज हम इन लोगों से भी सीखें, इनको नहीं पसंद जो हम कह रहे हैं, लेकिन ये हमें तो भी जगह देते हैं, आवाज ऊंचा करने की भी हमें हक है। लेकिन हमारे खुद के मुसलमान हमें ये नहीं देते कि हम कुछ बोलें, कुछ रोएं या हम सलाम भेजें। तो खुदा इनको हिदायत दे। ये आप वीडियो प्ले कीजिए ताकि नाज़रीन हमारे देख सकें। Let alone desecrate their remains. Tell me which country in the world allows graves to be disturbed? In the United States of America, it is a felony, punishable by fine, by imprisonment. It is a federal law. You are not allowed to touch even a stone on a grave. You are not allowed to even move a flower. I have the law written right here. I was going to read it to you, but I don't need to because it's common sense. There is no religion, no country on earth that allows that we speak ill of the dead, let alone remove every memory of them. When I went to Saudi Arabia and I tried to visit the grave of the exalted lady named Fatima, peace be upon her. Do you know what happened? This is a country that does not honor the women. Do not be fooled if they let a woman drive. Because they don't let a woman even walk on the streets of Medina. They don't let a woman approach a grave. For I have witnessed that and I have experienced that. I was told there was no way on earth that I would be allowed to visit a cemetery. What country does that? There is the law. If you are told in the Holy Quran that you must honor the family of the Holy Prophet, if you are Muslims, then you would follow just that. But no, you corrupt the message. You kill in the name of God, and you say you are Muslims? Saudi ISIS, you're the same! Only difference is the name! Saudi ISIS, you're the same! Only difference is the name! Saudi ISIS, you're the same! Only difference is the name! And when I saw that grave had been desecrated, I stood very far away, and yet I could see not only was it broken, not only were the women not allowed to go there, but there was a chain or fence around it, and then there was a wall around it, and then people were selling their wares on that place. People were buying stuff, haggling over prices on the sacred land where thousands of the companions of the Holy Prophet were buried. On the sacred land where his wives are buried, his children are buried, his grandchildren are buried. Where is the justice? Where is the Islam?
And then when we sat there and we just said from afar away, Assalamu alayka ya Rasulallah. And we said, oh Fatima, accept our salams. You know what they did? Those guards, they came with their whips and they told us to go. And they yelled at us and they screamed at us. And like children, we were told to scramble and run away from that place or we would be arrested and beaten. And as a woman, I stood there and I was told, move or you will be hit. Is this Islam? Islam taught how to honor a woman. These people are giving us a bad name and they are ruining the name of our graves, where women are honored, where graves are sacred. Ladies and gentlemen, I want you to see what I saw when I tried to look at the grave of who I call my mother, who the Prophet called his mother. I will ask these gentlemen to raise this poster high up in the air so that the world can see this is what has happened to the family of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. لبيك يا فاطمة لبيك يا فاطمة لبيك يا فاطمة لبيك يا All you see is stones, all you see is broken land, and it's not just the graveyard. Entire mountains have been demolished. तो मोमिनीन काम आप ये देख रहे थे जो जाकिरा शहरोज़ ढाला साहिबा ने तकरीर की थी, स्पीच की थी वाइट हाउस के सामने। वैसे तो कोई सुपर पावर नहीं है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि कोई ताकत नहीं है सिवाय अल्लाह के। लेकिन जो इस वक्त ज़ाहिरी दुनिया में जो असबाब हैं, तो इस वक्त जो कंट्री है, सुपर पावर है, उसके वाइट हाउस के सामने ये तकरीर, इसका असर मेरा ख्याल से इसका असर हुआ होगा और कुछ ना कुछ इस पर फिर बात की होगी। जी माज़रत चाहते हैं आज जी जी हम आपसे ज़ाकिरा साहिबा आपसे भी, क्योंकि कनाडा में ये मसाइल नहीं है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान माशाल्लाह इन मसाइल से माला माल है, तो यहाँ पे ये नेट की स्पीड का ज़रा इशू है कि जिसकी वजह से हम तो भी जब भी वो वेव्स आते हैं और हम उनको पकड़ लेते हैं तो भी सिर्फ अली 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 और ये सब बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप ये कर रहे हैं और करते रहें, और इंशाल्लाह ऐसे ही जज्बात रखें कि एक दूसरे को सॉर्ट ऑफ पुश कर रहे हैं कि आप बोले नहीं मुझे बोलने दें, और बस ये पैगाम लोगों तक पहुंचाएं। यही जज्बात हमें चाहिए हमारे नौजवानों में। और मैं चाहूँगा वो जो आपकी स्पीच है उसका मजीद कुछ हिस्सा भी पेश करें आप मोमिनीन के सामने, दोबारा से उसको शेयर स्क्रीन पे आप उसका अगला हिस्सा भी पेश कीजिए। मुझे आपके बहुत टाइम नहीं लेना था, इसलिए मैंने नहीं कोई इशू नहीं है, आपके लिए कोई वक्त की कैद नहीं है। आप अभी हमारे पास तकरीबन माशाल्लाह ये 10 से 15 मिनट है। बहुत लोगों ने देखी है और बहुत वायरल गई है। जहाँ तक चल गई थी उससे आगे कर रहे हैं। They are breaking mosques all over Mecca and Medina, and history is being obliterated as we speak. Those mountains that the Prophet talked about in very famous hadith, pointing to the mountain and saying, your blessings will be greater than this mountain, for example. That mountain no longer exists. The history is gone. We go to museums to look at little things that people ate from and people wrote
pointed on. There is no sign of the mountain. There are no signs of the places where the great ones walked. Everything is gone. And in the biggest expansion in Saudi, $13 billion worth, are being built palaces to honor those kings, to remove the king, the true king Shah Medina, sallallahu alaihi wa sallam. हाथ बुलंद करके नारे हैदरी 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 MashaAllah, do not feel that this is a lost cause. Do not feel that this doesn't mean anything. क्योंकि एक दिन था जब हुसैन भी अकेले थे. एक दिन था कि एक ऐसी जगह में शहीद किए गए कि ऐसा लग रहा था कि कोई दफन क्या करे, कोई याद भी नहीं करेगा. लेकिन आज आप यहाँ हैं और आप कह रहे हैं लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन. We appeal to UNESCO. This is the United Nations body that stands for freedom of expression, cultural expression, historical landmarks. And why is a graveyard not listed in their list of heritage sites? I visited an island called Reunion Island, owned by France. I went there to recite Majlis, by the way. 2,500 Muslims live there, Shia Muslims. And in that place, 40% of that island was untouchable by UNESCO. You couldn't touch a plant because it was protected land. Protected flowers, protected island and sand and water. So do people's bodies mean nothing to UNESCO? Do these graves, those graves of people that we hold most dearest, and not just the Shia, but every Muslim honors these dead, dearly beloved people. We appeal to UNESCO to do something and add these sites and stop this right now, which is happening as we speak. Bulldozers are coming down on all these areas. What's coming up? Big skyscraper towers made out of marble, overlooking the Kaaba. People who are मैम walking the Kaaba, people doing ये बता दीजिएगा कि ये अगर हमारे व्यूअर्स इस स्पीच को सुनना चाहें तो ये किस टाइटल से एक दफा दोबारा से बता दीजिए. आपने शुरू में ही बताया था, एक दफा फिर से बता दीजिए. यूट्यूब पे क्या लिखेंगे तो ये सर्च कर लेंगे. बस वही कहना है कि जाकिरा शायरोज इन फ्रंट ऑफ द व्हाइट हाउस. जाकिरा शायरोज इन फ्रंट ऑफ द व्हाइट हाउस. तो या इन फ्रंट लिखेंगे ना, जाकिरा शायरोज इन फ्रंट तो आ जाएगा. ये बड़ी बहुत खूबसूरत तकरीर और बहुत मोमिनीन का जज्बा काबिल दीद था. और जिस तरह से आपने लहजा ज़ैनबी में आपने जो तकरीर फरमाई, मैं मोमिनीन से ज़रूर गुजारिश करूँगा कि आप ये जो है ये यूट्यूब पे ये पूरा 18 मिनट की गालिबन क्लिप है. 20 मिनट्स. यस, अल्हम्दुलिल्लाह. और माशाल्लाह हमने बहुत सारे लोग थे हम लोग, और जो मर्द थे वो खास सऊदी एम्बेसी के सामने हमने पहले बहुत सारी तकरीरें दी, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 लोगों को रखा था व्हाइट हाउस के सामने, मैं और एक यंग लड़का था. उसने एक्चुअली लड़का नहीं है, वो भी मौलाना है, लेकिन जवान मौलाना है. तो उन्होंने चाहा कि इंग्लिश में खास जो स्ट्रॉन्ग लोग हों वो उधर पढ़ें, ताकि जो आम थे लोग जो चल रहे थे, वो टूरिस्ट सब वहाँ आते हैं, और वो एक्चुअली प्रोटेस्ट करने की जगह होती है. तो बहुत सारे लोग आते हैं, हज़ारों लोग आते हैं. तो हम सिर्फ जो अंदर हैं उनको नहीं सुना रहे, जो दूसरे अमेरिकन जो आते हैं, और वहाँ जासूस भी काफ़ी थे, तो वो भी सब देख रहे थे. बल्कि मुझे किसी ने ख़त भी लिखा
ایک آرمی والا تھا, اس نے لکھا کہ ہم آپ کی حفاظت کر رہے تھے, تو آپ لوگ آواز اونچی کر رہے ہیں لیکن ہم آپ کی سائڈ پہ ہیں, آپ ایسا نہ سوچیں کہ ہم آپ کے دشمن ہیں اور آپ کو ہم میں داد دیتا ہوں کہ آپ عورت ہیں اور آپ نے یہ سب کیا. مجھے میں سوچ رہا تھا کہ اسلام میں عورتوں کو آواز اونچی کرنے کی جی اجازت نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ آپ اچھی ہیں اور ہمیں آپ سے سیکھنا ہے, ہم نے آپ کی بات سنی, ہمیں نہیں معلوم تھا یہ سب کچھ, لیکن آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم سب برے ہیں, ہم تو آپ کی حفاظت کر رہے تھے. اور یہ آرمی والے نے مجھے لکھا تھا. تو یہ پتہ چلا کہ ہم جب عورتوں کو آگے بڑھاتے ہیں تو یہ ایک تبلیغ ہے, اس میں بھی صرف اس میں ہی مزہ آ جاتا ہے کہ دیکھیں واو یہ لوگ تو ایجوکیٹڈ بھی ہیں اور یہ لوگ تو اپنی لیڈیز کو آگے بھی کرتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے پروگرامز کرتے رہیں. اور ڈاکٹر صاحب جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اس موضوع پہ خاص بات کرنی ہے کہ جلوسوں میں خاص جانا ہے, ہمیں جانا ہے. اور یہاں ویسٹ میں ہم کیا کرتے ہیں, اب ہمارے جلوس کا جو مقصد ہے وہ تبلیغی مقصد ہے. ایک زمانہ تھا جب ہمیں ماتم کرنا تھا, ماشاءاللہ ہمارے کافی امام بارگاہ ہو گئے ہیں, ہمیں ضروری نہیں ہے, اتنا ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم باہر نکلیں. جو تعداد کی ہوتی ہے نا, ہمارے پاس ماشاءاللہ بڑے بڑے امام بارگاہ ہیں, لیکن اب تبلیغ کے لیے جلوس کرنا پڑتا ہے. اور یہ ایک خاص جو امریکہ اور کینیڈا اور ویسٹ سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت, ان کو خاص گزارش ہے کہ یہ کام آپ نہ چھوڑیں, کیونکہ جب یہ تعداد ہوتی ہے نا تو اس سے لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایک تو اتنے سارے ہیں اور حسین کون ہیں, کیونکہ حسین کے بارے میں جاننا یہ مسجدوں میں نہیں آئیں گے. ہو از حسین شاید ایک جی پلیٹ فارم ہے, دیکھ لیتے ہیں کہ ہو از حسین پوچھ لیتے ہیں, لیکن ہو از حسین کا جواب ہم ہی دیں گے. اور یہ جلوس میں ہوتا ہے جب ہم پیمپلیٹس دیتے ہیں, فلائرز دیتے ہیں, جس میں ماشاء پھول دے کے ہاٹ چاکلیٹ کچھ پانی کی بوتل دے کے ان کو بات کرواتے ہیں ان سے, اور ان کو ہم سب باہر نکلتے ہیں ہمارے نوجوان. لیکن اس جلوس میں ہم یہ بھی خیال رکھتے ہیں کہ ہماری عزاداری کی جو سٹائل ہے یہ سب انگلش میں بھی ہو تاکہ یہ لوگ سمجھیں کہ ہم کون سی چیز پہ رو رہے ہیں. اور ہمارے جو ماتم کرنا امام بارگاہ میں ایک دوسری ٹائپ کا ہوتا ہے اور یہاں ایک ڈفرنٹ سٹائل کا, تاکہ یہ لوگ ہمارے پاس آئیں, بات کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ. اور اس لیے جب میں نے سویڈن میں جب میں نے کیا تھا, میں نے آپ کو بتایا ہم 10,000 تھے, 5,000 ہم خود کے تھے لوگ, 5,000 منیمم. اور کیا تھا, ہم لوگ 3-4 مائل چلے ہیں پہلے, 3-4 مائل جب چلے تب پورے سب لوگ کہہ رہے تھے یہ کون ہے. پھر لاؤڈ اسپیکرز میں ہم انگلش میں اسپیچز دے رہے تھے. ابھی میں نے ٹورانٹو میں بہت بڑا جو میں نے جلوس میں کیا تھا اسپیچ, تو سین ٹاور ہمارا ادھر ہی تھا, اور وائرل گئی وہ اسپیچ, کیونکہ میں اپنی اسپیچ کر رہی ہوں, عورت ہوں, اور یہ سب مرد جو نعرے لگا رہے ہیں. یہ نا ہم ٹھیک حجاب میں ہیں, ہم نہ جی کوئی شرعی گانا گا احکام رہے کی ہیں. اگر پاسداری ہو رہی ہے, حجاب میں ہے تو آپ کر ایگزیکٹلی سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. ایگزیکٹلی سیدہ خدیجہ تجارت فرماتی تھیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. ایگزیکٹلی. لیکن ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ نا اس کام میں گھر میں نہ بیٹھیں, دوسروں کو نہ دیں صرف کام, کیونکہ تعداد بھی ایک چیز ہے. دیکھیں جب نیو ایئرز ایو ہوتی ہے, پوری دنیا کی جو سیلیبریشنز ہوتے ہیں وہ ٹی وی پہ آتے ہیں کہ جاپان میں انہوں نے یہ فائر ورکس کیا, دبئی میں یہ کیا, اس نے یہ کیا, آسٹریلیا میں کیا, رائٹ, کیونکہ وہ اتنے لوگ آئے اور اتنا خرچہ کیا اور یہ سب ہوا. جب ہم شیعہ نے علی عاشور مناتے ہیں تو سب نیوز پیپرز میں ہم بھی آتے ہیں, کیونکہ لوگ عجیب دیکھتے ہیں کہ واو یہ لوگ نے اتنا سارا کیا, رائٹ, یہ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں اپنے امام کو, یہ لوگ اپنا خون بہاتے ہیں, یہ لوگ کربلا جاتے ہیں 26-28 ملین. تو نمبر سے بھی ہم ایک بات پہنچا رہے ہیں, ایک سگنل ہے. پھر جب ہم لیڈیز نکلتے ہیں, بچوں کو سٹرولر میں ڈال کے, بزرگوں کو ویل چیئر میں ڈال کے, آپ یہ سمجھیں کہ ہم اس ایسی کنٹری میں رہتے ہیں کہ لوگ ہمارے بہت جج کرتے ہیں ہمارے پہ. وہ کہتے ہیں یہ لوگ انگلش نہیں جانتے, یہ لوگ یہ ہیں بیکورڈ ہیں, یہ لوگ اوپریس کرتے ہیں اپنی عورتوں کو, ظلم کرتے ہیں, یہ وہ بہت غلط چیزیں یہ مانتے ہیں ہمارے بارے میں. اور افسوس کی یہ بھی بات ہے کہ ہمارے خود کے شیعہ جو پاکستان انڈیا میں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے جو شیعہ ہیں وہ بہت ویسٹرنائز قسم کے ہوں گے. جی نہیں, آپ کو یہاں جو شیعہ ملیں گے نا یہ خاص محنت کر رہے ہیں, یہ خاص جہاد کر رہے ہیں. ہماری بیٹیاں جو حجاب پہنتی ہیں اور ہم کہتے ہیں او یہ نظر آ رہا ہے, یہ ٹھیک سے نہیں پہنے. آپ کو پتا ہے کتنا مشکل ہے یہاں حجاب پہننا, آپ کو پتا ہے کتنا مشکل ہے کہ آپ اچھی انگلش بھی بولیں اور آپ کی تھوڑی کوئی غلطی ہو گئی تو آپ کے
ऊपर लोग हंसेंगे. इस वक्त राइट्स हो रहे हैं अमेरिका में, जो काले यहाँ सदियों से हैं, उन पे अभी तक जुल्म हो रहा है. एहसास कमतरीन उनके दिलों में भी है और लोग उनके बारे में भी ये समझते हैं रेसिज्म. तो समझे हम मुसलमानों के लिए कितना जद्दोजहद है, लेकिन हम कर रहे हैं. हमें आपकी भी हिम्मत चाहिए, आपकी मोहब्बत भी चाहिए, आपका सहारा भी चाहिए, और ये भी कि जो यहाँ रहते हैं उनको बाहर निकलना है घर में से. अब वक्त आ गया है हमारे इमाम का आने का. अब बहुत ऐन करीब है ये दिन जब हम देखते हैं कि ये पैंडेमिक हो रहा है, पूरी दुनिया स्टॉप है. अब तरह तरह की चीजें, साइंस सब आ रही हैं, और अगर हम इनमें से नहीं हों जो बाहर निकल के कह रहे हैं कि लब्बैक या हुसैन, तो इमाम हमें कैसे शामिल करेंगे अपनी कौम में, लेट अलोन अपने फौज में. तो सोच समझ के करें और अपने बच्चों को हिम्मत दें, बाहर निकलें और ये पैगाम लोगों तक पहुंचाएं. हम लोग बहादुर बन रहे हैं इसलिए कि हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया कि क्या है नाम हुसैन का, लेकिन अगर हमारे बच्चे ये रोल मॉडल ना देखें, ये मिसाल अमल हमें करना है कि हम मजलिस बपा करें घर पे, हम लिखें, हम बोलें, हम ये पैगाम बाहर तक पहुंचाएं. ऐसा ना हो कि रोज़े क़यामत अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें पूछे कि तुम तो बहुत एजुकेटेड थे, तुम डॉक्टर थे, तुम ये थे, वो थे, पैसे वाले थे, सब कुछ किया, लेकिन हुसैन का पैगाम लोगों तक पहुंचाए बस खुद के पास रख लिया, और जन्नत सिर्फ तुम्हारी है. ये तो रहमतुल लिल आलमीन थे, पूरे आलम के लिए रहमत. तो तुम तो उनके एम्बेसडर थे, खुदा ने खलीफा बनाया था तुम्हें भी, और तुमने ये काम अंजाम नहीं किया, तो तुमने अपना दीन मुकम्मल नहीं किया. तुम्हारे तरफ से तुम्हें करना था, तो ही हम कहते हैं कि तुम इमाम के फौजी हो. अगर तुमने उस लश्कर में काम नहीं किया तो भी अगर मौत आ गई उससे पहले, तो भी तुम शहीद कहलाओगे. और इमाम के फौजी क्योंकि जब जिंदा थे तो ऐसे ही कर रहे थे जैसे इमाम का हुक्म आ रहा है कि आगे बढ़ो और ये दीन को आगे पहुंचाओ सबके लिए, कि ये उससे अपना लें और इसको समझ पाएं. माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह. बहुत सारे मोमिनीन हमारे साथ लाइव हैं और ये ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं. हम तमाम मोमिनीन का, क्योंकि काफ़ी तवील लेकिन ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद ऐसा है कि इसमें वक्त का पता नहीं चलता, क्योंकि ये वक्त से पहले थे, इनकी तख्लीक वक्त से पहले हुई थी, ज़मान व मकान से पहले इनकी तख्लीक हुई. और आप लोगों का जज्बा देख कर, ये जो मैंने आपकी स्पीच देखी और जिस तरह से मोमिनीन का मैंने वहाँ पे जज्बा देखा, चार मिसरे मुझे याद आ गए कि ज़मीं रहे न रहे, आसमां रहे न रहे, ज़मीं रहे न रहे, आसमां रहे न रहे, गमे हुसैन रहेगा जहाँ रहे न रहे. ज़मीं रहे न रहे, आसमां रहे न रहे, गमे हुसैन रहेगा जहाँ रहे न रहे, मिसाले मीसमे तमार हम अली कंबर, अली का जिक्र करेंगे जुबां रहे न रहे. और आखिर में मैं ज़ाकिरा साहिबा क्योंकि कनाडा से बेस्ड हैं, और I will like her to speak in English and deliver a speech about the fazail of Amirul Mu'mineen alayhi salatu wassalam, because हम जितना भी गुफ्तगू कर लें, जितने भी इल्म के दरिया बहा लें, लेकिन जब तक ज़िक्र मौलाए कायनात ना होना तो हमारी रूह जो है वो उसको ग़िज़ा नहीं मिलती उसकी. तो काफ़ी ज़ाकिरा साहिबा बहुत खूबसूरत अंदाज से फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन पढ़ती हैं. सो आई विल रिक्वेस्ट हर टू प्रेजेंट सम फ़ज़ाइल ऑफ अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फॉर आवर इंटरनेशनल व्यूअर्स who speak English and who understand English better than Urdu. So I will request you to deliver a speech on Fazail of Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Naare Haidari ya Ali. माशाल्लाह या अली. और हमारे कमेंट्स भी काफ़ी आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ, लोग कह रहे हैं मेरे पेज पे भी और आपके भी कि आप लोग बोलते रहें और बहुत अच्छे पैगाम आप हम तक पहुँचा रहे हैं. तो मैं इंग्लिश में भी इंशाल्लाह थोड़ी तकरीर करूँगी जैसे आपकी दरख्वास्त है. बस ये कहना है कि आज हम 8 शवाल जो है ना, ये यौम गम है, याद रखें ये ऐसा गम है जो हमेशा हमारे दिलों में हमें लेके जाना है. ये हमें, ये जो आग है ना, से बदले की आग, ये अच्छे बदले की आग है. ये जो इमाम हुसैन ने खुद ऐसे कि कब मेरी माँ की कब्र बने, ये वो कब्र है जो इमाम हुसैन जहाँ गए और गले लगाए हैं उन्होंने कि माँ अब मैं जा रहा हूँ करबला, माँ मेरे साथ चलिएगा, अम्मा मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, माँ की आवाज़ कि आए हुसैन मैं तुम्हारे साथ हूँ. ये यौम गम कि वो मुबारक कब्र जिसको हुसैन ने गले लगाए, लोगों ने उस पर बुलडोजर चलाई है, लोगों ने सिर्फ पत्थर छोड़े, नाम भी नहीं,
निशान भी ऐसा, सिर्फ एक पत्थर, दिल को ठेस पहुंचनी चाहिए, और अगर नहीं पहुंचती, और अगर हम फ्लिप कर रहे हैं चैनल्स और हम न्यूज़ फीड देख रहे हैं और हम कह रहे हैं ये क्या है, तो हम पीछे रह गए, लोग आगे बढ़ गए। जैसे माह रमजान में हमने देखा, लोग ने नमाज पढ़ी, ये करा, वो किया, सलातुल, और हमने सोचा अभी तो हमने शुरू भी किया था थोड़ा कुछ अच्छा काम, और खत्म हो गया यह महीना। वैसे ही जिंदगी बहुत जल्द खत्म होगी, दुनिया 2 दिन की है। अगर ये जज्बात दिल में नहीं तो ये उल्फत पैदा करें, अपने आप को पढ़ाएं, ये सब चीजें, ये सब है। सिर्फ आप अगर सर्च करेंगे जन्नतुल बकी है क्या, ये किसने किया, क्यों किया, और एक जरूर क्वेश्चन को पूछेगा कि रसूल खुदा की बेटी कितने साल की थी जब इस दुनिया से गई, और 18 साल की जवान लड़की कैसे मर जाती है आसानी से, किसने? मैम यहीं पे मैं आपकी बात को कनेक्ट कर दूं, ताकि आपको, मैं चाहा था उस मौजू पे आपसे कुछ जो है हम इस्तेफादा करें यहीं पे, ताकि फिर मेरे जहन से निकल जाएगा। थोड़ा सा टाइम लैप्स की वजह से मेरी बात जो है आप तक देर से पहुंचती है और आपकी बात मुझसे देर तक पहुंचती है। तो ये मैम इस बात पे ज़रा रोशनी डालिएगा। आज हमसे मुसलमान कहते हैं कि जी आप लोग तो कहानियां सुनाते हैं हमें कि बीबी का दर जल गया और मौला कायनात के गले में रस्सी बांधी गई और बीबी को शहीद किया गया, तो अल्लाह की एक मशीयत है, ठीक है, ये कब्र मिस्मार है, जन्नतुल बकी मिस्मार है, लेकिन ये दलील है इस बात की कि आज अगर तुमने कब्रें मिस्मार की हैं तो कल तुमने ये भी किया होगा। आज हमसे पूछा जाता है ना कि जी कैसे रसूल के खानवादे का, कैसे रसूल की बेटी का दरवाज़ा जलाया जा सकता था। इस पर ज़रा रोशनी डालें। मकसद इंटरप्ट करना नहीं था, मकसद ये था कि ये सवाल मैं तमाम नाज़रीन के जहनों में उजागर करूं और आप इस पर बात करें कि जब ये हो सकता है तो वो क्यों नहीं हो सकता, और फिर ये हमें इस बात पे ताना देते हैं कि आप इस बात को बेस बना के आप बाज़ असहाब को आप बुरा भला कहते हैं। तो भाई हम उन्हें बुरा भला क्यों ना कहें कि जिन्होंने बीबी का दरवाज़ा जला दिया और मौला कायनात के गले में रस्सी बांधी। तो इस बात पर आप जो है मोमिनीन से खिताब फरमाइए। इस वक्त शिया सुन्नी सारे हमारे बरादरान आपको देख रहे हैं, तो आप इस पे अगर ये जुल्म हो सकता है तो वो क्यों नहीं हो सकता। तो ये हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है दर ज़हरा जलने के हवाले से, वो मोमिनीन के सामने पेश कीजिए। ये तो हिस्ट्री है ना, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो पढ़ेंगे ना उनको पता चल जाएगा। अगर कुछ भी कह रहे हैं ना तो सिर्फ अपनी खुद किताबें ना पढ़ें, क्योंकि हम भी आपकी किताबें भी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए तो हमें फिर सच्चाई मिल जाती है। जब हमें वही चीज़ मिल रही है सही मुस्लिम और सही बुखारी में कि कोई वजह थी कि फातिमा ज़हरा बहुत नाराज़ थी, और ये बात तो ये लोग आए इनके पास माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन जो वो दुखी थी और उन्होंने जो उनका क्या दुख था और क्यों ये लोगों के दरवाजे पे गई हैं और उनसे पूछा है कि तुमने अगर अली का हाथ थामा था और मौला समझा था उनको और कहा था बख्शना, और उनसे कहा था कि आज आप हमारे मौला हो गए, तो तुम तो वही थे जिसने ये कहा था उस दिन। ये है कि मुझे आपकी आई थिंक आपकी तरफ से कुछ आवाज़ आ रही थी, आपके कुछ ऑन था। नहीं। तो ये मैं कह रही थी कि हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो ये हिस्ट्री सब कुछ है, और ऐसा करें वेस्टर्न स्कॉलर्स की हिस्ट्री जो बुक्स हैं वो पढ़ें, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल ऑन अर्थ और वन ऑफ द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑन अर्थ, उनका नाम आता है और रसूल खुदा का भी आता है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि वो करबला में थे और ये सब हुआ है, उन पे जुल्म हुआ है और उनकी बहन और उनके बच्चों पे भी ये जुल्म हुआ है। तो कहानियाँ, हिस्ट्री को अगर कोई कहानी बुलाए तो कोई बात नहीं, आप उसे जो भी बुलाएं, लेकिन सच तो सच ही रहेगा, तो सच्चाई के पीछे भागें। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं पूछती हूँ कि आप क्यों शिया बन गए, तो उन्होंने कहा कि शायद हमने कलमा नहीं बदला अपना और कहा नहीं अली वलीउल्लाह, लेकिन आज हम वो मान गए और समझ गए जो हिस्ट्री में लिखा हुआ था, और तो उसमें आप शिया बन गए ना। आपका सिर्फ दिल अगर हिस्ट्री को पढ़े तो आप बस वही आप सुन्नत फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये सुन्नत नबी है कि मेरे बच्चों से मोहब्बत करें, क्योंकि उन्होंने खुद भी मोहब्बत की थी। और बीबी आयशा ने ये फरमाया था कि हमेशा फातिमा अलैहिस्सलाम के घर पे जाके ये आयत तत्हीर की तिलावत करते थे और अपनी जो अबा थी उनमें सबको लिपट लेते थे और कहते थे कि ये मेरी आल है, हाँ ये मेरे अहले बैत हैं। और आज ये जो यौम गम है, and it's very important for us to understand that this is a day of sadness. Why are we sad if we don't feel it?
And if we don't know it, we've got to search. You know, there's so many things we learn about. We are so good about checking out so many things. And it's so good. It's all available for us on the internet. But if we don't discuss our own religion and we don't try to understand what happened way back then, 1400 years ago, and what happened just 100 years ago when the bulldozers were brought and these graves were desecrated. They were treated with disrespect, and they were broken. We have to understand that was oppression. And when we try to understand oppression, we have to understand that not only do we speak today for the oppressed daughter of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, but we also speak against the oppressors, who are those who have done that. And that is why it's not about a country, it's about whoever speaks against this ideology. We have to understand that there is love that has been commanded in the Holy Quran. And the sixth Imam, Imam Jafar Sadiq alayhi salam, has said that on the day of judgment, there will be a call. And it will be asked, where are the unjust? वो जो जुल्म कर रहे थे वो कहाँ हैं? वो खड़े हो जाएं. जुल्म करने वाले सब खड़े होंगे. फिर एक और ऐलान आएगा और जिनने इनकी मदद की वो भी खड़े हो जाएं. Who are the helpers of these unjust? They will also stand up. And then who are those that are like the unjust, who didn't speak out? Then they are like them. जिसने ना कोई आवाज भी ऊंची की. कहाँ बहुत अफसोस हुआ. सिर्फ अफसोस काफी नहीं. अफसोस पहला कदम है. That you shed a tear and you say this is sad. But then to go out there and to protest and to speak up and to make the thread viral. कल मुझे, क्योंकि कल से शुरू हो गया था इंडिया और पाकिस्तान में, आपका तो दिन शुरू हो गया, हम पीछे हैं थोड़े, तो हमारा दिन शुरू हो रहा था, ऑलरेडी वायरल हो गई थी ट्विटर पे थ्रेड्स. और मुझे इंडिया से जब लड़कों ने, नौजवान लड़कों ने भेजा है मुझे, तो देखें हम नंबर 1 कर रहे हैं वायरल. जन्नतुल बकी का नाम नंबर 1. कितना आसान है इस उंगली से. याद रखें शहादत की उंगली. जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह कहते हैं और हम उंगली से पॉइंट करते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, यही उंगली ने अगर सिर्फ क्लिक किया गंदी चीजें देखने की इंटरनेट पे, और ये उंगली सिर्फ इस्तेमाल हुई गाने देखने के लिए और लोगों को फॉरवर्ड करना, एक लतीफा देख लें, गंदी पिक्चर खुदा ना खास्ता देख लें, ये सब किया, लेकिन कभी जन्नतुल बकी के लिए यौम गम पे तुमने एक उंगली भी ना उठाई. और इसको वायरल कर सकते थे सिर्फ एक क्लिक के साथ. अल्लाह अकबर. हमें ये सब नेमतों का हिसाब किताब देना होगा. और ये नेमतें सिर्फ बड़े बड़े घर और टेक्नोलॉजी सिर्फ नहीं है कि हम कहें ओ इसके पास आईफोन है, मेरे पास. आपके पास इंटरनेट सिग्नल है तो अगर फ्लिप फोन भी हो जिसमें टिक टिक कर करके एक एक लफ्ज को टाइप करना है, ये सब इस्तेमाल कीजिए. क्योंकि जैसे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जब वो आग थी भड़कती हुई और वो मेंढक ने कहा कि मुझसे जितना होता है मैं कर रहा हूँ. लोगों ने कहा ये तो एक थूक है इस इतनी बड़ी आग के लिए. तो कहा कि जो मेरे से हो सकता है, जब मेरा रब मुझे पूछेगा तुमने क्या किया, मैं कहूँगा इतना ही पानी उठा सकता था अपने मुंह में, तो जितना इस आग को बुझाओ मैंने किया. इस तरह ये आग जो भड़कती है दुश्मनाने अहले बैत में, ये वायरस कोरोना वायरस सिर्फ नहीं है जो मारता है, ये दुश्मन आले मोहम्मद पे जो वायरस है ना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक और जहरीला है, जिसमें नस्ल 1400 years तक चल रही हैं. और बनु उमैया, अभी तक यजीद सब जिंदा हैं. और जो लोग सिर्फ परिचनार से निकल रहे हैं ज़ियारत के लिए, उनकी पूरी बसों को आप मार डालते हैं, उनको शहीद कर देते हैं, वो पहुंच नहीं सकते अपनी मंजिल तक. उनका क्या जुर्म था? उन्होंने रसूल खुदा की आल से मोहब्बत की. हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन. नहीं सुना आपने क्या? नहीं समझा कि ये वही हुसैन हैं जिनके साथ इतनी मोहब्बत, इतनी चूमते थे, उनको अपने कांधों पे बिठाते थे, उनके सजदों को वो लंबाते थे, क्योंकि वो अल्लाह से आता था हुक्म कि ए रसूल जब तक हुसैन खुद ना उतर जाएं. और
ऐसे लोगों के साथ आप जाती करते हैं जो मोहब्बत का इजहार करते हैं। मोहब्बत का इजहार तो रसूल खुदा ने किया था। तो अगर सुन्नत रसूल और असल में हम सुन्नी हैं तो वो असल क्या के बात, सुन्नी बने, जो रसूल क्या खुदा ने लोगों को सिखाया था। ये मेरे बच्चे हैं, इनसे कभी तुम नाराज ना होना, ना इनको नाराज करना, इनको दुख ना पहुंचाना। और छठे इमाम फरमाते हैं कि जब पूछा जाएगा कि जो उनके जुल्म करने वाले जैसे हैं वो खड़े रहें, तो जो वो खड़े रहेंगे जो चुप रहे थे, जिन्होंने दुनिया में कुछ ना कहा, अब खामोशी से सर झुका के खड़े होंगे। और छठे इमाम फरमाते हैं कि ये वो लोग होंगे जिन्होंने सिर्फ जालिम को एक कलम दिया ताकि वो हमारे बारे में कुछ बुरा लिख सकें, जिन्होंने जालिम को सिर्फ इंक दी अपनी पेन के लिए ताकि वो ऑर्डर लिखें कि इनको मार डालो, इन पे जुल्म करो। और जो हम हैं, देखें दुनिया में अब आजकल क्या होता है, जब खुदा न खास्ता कोई आतंकवादी का कुछ होता है तो आपने देखा है नॉन मुस्लिम्स आजकल रास्ते पे आ जाते हैं और कहते हैं हम रिंग ऑफ होप एंड रिंग ऑफ सेफ्टी बनाएंगे। ये क्या होता है पता है? आप देखें, ये स्वीडन में हुआ है, ये बहुत सारी जगह में हुआ है, न्यूजीलैंड में, सब जगह में हुआ है जहाँ ये सब आतंकवादी के प्रॉब्लम्स हुए, बॉम्ब्स हुए, जो भी हुआ, कत्ल आम जो भी हुआ, वो क्या करते हैं, हाथ पकड़ते हैं सब नॉन मुस्लिम जिनको हम कोट अनकोट काफिर कहते हैं। आप काफिर को मार रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। काफिर को देखें कि ये इनके दिल में भी रहम है जो एक भाई मुसलमान के लिए नहीं है। आप उनका खून बहा रहे हैं जो नमाज पढ़ते हैं, जो मोहब्बत का इजहार करते हैं रसूल की आल के साथ। देखिए जो काफिर जिनको आप मार डालते हैं वो क्या करते हैं, वो हाथ पकड़ के खड़े रहते हैं मस्जिदों के इर्द गिर्द और कहते हैं कि हम अपनी बॉडी से बचाएंगे आप लोगों को, अपने जिस्म को हम सामने खड़ा करते हैं। देखिए जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में जब नमाज पढ़ी थी ना, तो लोगों ने अपने जिस्म को इसी तरह कहा था कि या इमाम आप नमाज पढ़ें, हम पहरा करते हैं। तो ये अब नॉन मुस्लिम्स कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है ऐशियान अली आपके ही भाई आएंगे, मुसलमान भाई, और आपको खुदा न खास्ता मार ना डालें जब आप ये काम कर रहे हैं। अफसोस की बात है जब इमाम फरमाते हैं कि ये सब लोग जिन्होंने कोई ऑर्डर के लिए जिसने लिखना था उसको थोड़ा इंक दे दिया। देखिए पॉलिटिक्स तो हम कहते हैं ना कि इन लोगों के साथ दोस्ती करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है। आप इनसे दोस्ती करें, आप इनसे इनके पैसे लें, आप इनसे उनके हथियार लें, उनकी इकोनॉमी को आप बेहतर कर रहे हैं ताकि वो हमें ही मारें, आपको ही मारेंगे। ये बहुत डरे इन लोगों से जो इतने सारे वेपन्स बना रहे हैं। किसके साथ लड़ाई करने के लिए क्यों बना रहे हैं? किसके साथ जंग, किसके साथ थी? यमन, सीरिया, वहां तो बच्चे हैं, वहां तो बच्चे मर रहे हैं, वहां तो औरतें सब बेवा बन रही हैं। बस उनको आप उस कंट्री को खत्म कर रहे हैं। आप कौन सी वॉर? हमारी वॉर थी वो। अजीब, मुझे तो कोई नहीं मालूम था ऐसी कोई वॉर थी जिसमें हमें बच्चों को मारना है ड्रोन से। आपको बैठ के सिर्फ क्लिक करना है और वहां खत्म हो रही है वो चीजें। छठे इमाम फरमाते हैं ये सब लोग जिन्होंने ऐसे काम किए उनको एक ऐसे आयरन का केज में डाला जाएगा और फिर उनको जहन्नम की आग में फेंका जाएगा, सब साथ में। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स के एक जुल्मी बादशाह की सिर्फ जो लकड़ी है ना, असा, जिससे वो लोगों को मारता था, उसे सिर्फ उसका काम सिर्फ था कि वो उसको लटकाए वहां वॉल पे, का सिर्फ काम था। वो सिर्फ एक गुलाम था, वहां का सिर्फ काम था ये लेके उसको फेंक करना है बस। अल्लाह सुब्हान व तआला रोज़े क़यामत उस असा, उस एक्चुअली इट्स अ व्हिप, अ केन, उसको सांप बनाएगा। ये रसूल खुदा की हदीस है। और वो 70,000 यार्ड्स लंबी हो जाएगी और उससे उसको ताजियाने भी लगेंगे क्योंकि सांप के ताजियाने मिलेंगे और फिर उसको जहन्नम की आग में फेंका जाएगा। कहने का मकसद ये है कि जुल्म करने वालों के सामने आवाज तो उठाइए, ये ना हो सके तो कम से कम उनकी मदद ना करें, कम से कम उनकी तारीफ तो ना करें। ये भी हदीस है
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो जो एहतराम, वो पर्सन, आपको इंग्लिश सुनना था, पर्सन हु शोज रिस्पेक्ट टू अ रिच मैन and in the greed of his wealth considers him good. बहुत पैसे वाले हैं, हमें उनके पैसे की जरूरत है. The Almighty Allah subhanahu wa ta'ala becomes angry on him and puts him in a cage of fire at the lowest part of hell where Qarun is confined. और मौला अली के फजाइल की तरफ जब हम जा रहे हैं तो ये समझ लो कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने किस तरह कहा है कि माफी मांगो जब तुम जुल्म करते हो. देखिए जुल्म बहुत किस्म के होते हैं और हमें समझना है, हम जब जुल्म करते हैं हमारी जिंदगी में, देखें इस वक्त हम एक सर्टन लोगों के लिए हम सोच रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है, कब्रों को तोड़ दिया, मिसमार कर दिया, इन्होंने लोगों को पहुंचने नहीं दिया सलाम करने के लिए, ये सब. लेकिन हमें खुद को भी देखना अपने गिरबान में कि हमने किस तरह किसी की मदद की खुदा न खास्ता, या हमने भी जुल्म किया. ये बहुत डरने की बात है अगर हमने किसी भी तरह से हमने किसी की मदद की. देखें ऑपरेशन, जुल्म तरह तरह के होते हैं. मदद करना, कोई हराम काम कर रहा है, किसी की मदद करना, ये आप एक जुल्म कर रहे हैं, नफ्स पे जुल्म हो रहा है. इस वक्त किसी को एक चाबुक दे दी कि वो किसी पे ताजियाना करे, और हम इस वक्त तो किसी के पास ताजियाना नहीं देते ना हम, लेकिन लोगों के अगेंस्ट जब लिखी जाती हैं चीजें और हम ये फॉरवर्ड कर रहे हैं, किसी के बारे में गलत बातें, किसी के बाद गीबत, ये सब जुल्म है. किसी के बारे में फॉरवर्ड करना, कोई ऐसी मैसेज, किसी की मदद करना कि कोई कैद हो जाए, कोई मारा जाए, तो किसी जुल्म करने वाले की तारीफ करना, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है, उनके साथ हम कहते हैं ना पंगा नहीं लेना, इनका ये करना अल्लाह इसकी सजा देगा ही. इतना किसी की तारीफ करना कि उसकी अथॉरिटी ज्यादा हो जाए. एक किताब एक खास पढ़िएगा मौलाना साहब, आप खुद भी मौलाना माशाल्लाह मजलिस पढ़ते हैं, अल्लामा दस्तगीब शिराजी की किताब है ग्रेटर सिन्स, गुनाह कबीरा. और इसमें गुनाह कबीरा ये है कि आप जुल्म करने वाले की मदद करें और जो मजलूम है उसकी मदद ना करें. ये दोनों गुनाह हैं, सेपरेट गुनाह कबीरा है. और इसमें ये अल्लामा दस्तगीब शिराजी लिखते हैं कि ये नहयन अनिल मुनकर और ये सब साथ में आती हैं कि आप ना करें तो आप you're in trouble, indeed you're in trouble. और ये है कि to praise an oppressor so that his power and authority increases and that he becomes more encouraged, more daring. That's haram. Also ये है कि one who shows respect to a rich person or to a powerful person, one who praises a tyrant, a king, और shows humility, उसके सामने सर झुका के, वो बेचारे वो इतने पावरफुल हैं, हम उनके जोक्स पे हंसेंगे, अब वो जोक कर रहे हैं, हम उनको साथ दे रहे हैं. इसी में एक वाकया सुनाना है कि एक जर्नलिस्ट था करबला में. जब वो था तो उसने देखा कि देखें इमाम हुसैन, इतने लोग हैं, इमाम हुसैन और ये यजीद की इतनी बड़ी फौज. उसने कहा देखें मुझे ना, मैं कोई फौजी भी नहीं हूँ, मेरा दिल इमाम हुसैन के साथ है. वो टिपिकल कूफी था, दिल आपके साथ है लेकिन जिस्म इधर है, मुनाफिक. तो कहा कि मैं इमाम हुसैन के पास जाऊंगा तो मैं तो मारा जाऊंगा, लेकिन यजीद की आर्मी के साथ मैं रहूंगा खुद को बचाने के लिए. और क्या करूंगा, मैं कोई हथियार ही नहीं उठाऊंगा, और मैं क्या करूंगा, मैं बिल्कुल उस फौज के बिल्कुल पीछे रहूंगा, क्योंकि मुझे कोई ऐसी वैसी ना जंग लड़नी है, ना मैं इस चीज में माहिर हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पीछे खड़ा रह जाऊंगा और अपनी जान बचा लूंगा. अब आशूर का दिन आया और ये बच गया. वो रात को उसको नींद जब आई तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए. रसूल खुदा करबला की जलती जमीन पे खाक उड़ा रहे हैं और वो मातम कर रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, ऐ मेरे हुसैन, ऐ मेरे हुसैन. और फिर कहा कि ऐ ज़मीन करबला, तूने मेरे हुसैन पे
ये जुल्म किया कि हुसैन का खून बहा तुझ पे ए ज़मीन करबला, और तुझे तूने कुछ न कहा, और कहा कि ए ज़मीन करबला ठीक तेरा नाम है, तो खास वो जगह है करब और बला की जहाँ सिर्फ मजलूमों पे जुल्म होता है। और फिर रो रो के जब रसूल खुदा रो रो के जब उन्होंने, ये ख्वाब में हो रहा है, पलट के जब देखा तो इस बंदे पे उनकी नजर पड़ी, और वो खुद के ख्वाब को जब सुना रहा है तो कह रहा है कि इस वक्त मैंने देखा कि रसूल खुदा मुझे जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे हुसैन के कातिल, नजर से चले जाओ, मेरे हुसैन के कातिल हो, तुम चले जाओ यहाँ से। तो मैंने रो के मेरे ख्वाब में कहा कि या रसूल अल्लाह मैं उनका कातिल नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल सिर्फ उस फौज के साथ खड़ा था। या रसूल अल्लाह, ना मैंने एक तीर उठाई, ना एक तीर उस तरफ भेजा है, ना एक तलवार मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ खड़ा था वहां, मेरा दिल हुसैन के साथ था, मैं रो रहा था, लेकिन मुझे यहाँ खड़ा रहना पड़ा, मैं मजबूर था। रसूल खुदा ने फरमाया कि नहीं, मेरे हुसैन को सिर्फ इन लोगों ने नहीं कत्ल किया जो तलवार के साथ आए थे, मेरे हुसैन को उन लोगों ने भी कत्ल किया जिन्होंने उनको अकेला छोड़ दिया, जिन्होंने उनको ये एहसास दिलवाया कि इनका कोई नहीं है। तुमने ज़ैनब को रुलाया, कहा मौला मैंने क्या किया है, मैंने किस तरह ज़ैनब को रुलाया? कहा जब ज़ैनब ने उस फौज को देखा ना, तो देखा कि हुसैन बस 72 लोग हैं, ये छोटी सी एक ग्रुप, और जब वहां देखा तो यजीद की फौज को तुमने ज्यादा बना दिया, तुम्हारे एक जिस्म के साथ तुम्हारे जैसे कितने थे जिन्होंने उस जगह में सिर्फ खड़ा रहने की बस ये समझा कि बस यहाँ खड़ा हूं बस, लेकिन ये जो तादाद जो तूने बता दी उससे मेरी ज़ैनब की हिम्मत टूट गई, और मेरी ज़ैनब रोई कि ये सब मेरे हुसैन को मारेंगे, ये सब शहीद करेंगे, ये सब कत्ल करेंगे। और जब हम इस तरह चुप रहते हैं या तो उन लोगों का साथ देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अपने आप को बचाएं, तो ये समझें कि हम दुश्मन को ज्यादा बना रहे हैं लोगों के सामने, और हम अपनों की भी हिम्मत तोड़ रहे हैं। हमें होता है कौन है हमारा, अपने भी है बन गए पराए। ऐसे हैं शियाने अली जिनके साथ बहस हुई है, लंबी लंबी बहस, वो कह रहे थे कि आप क्यों अली अली करते हैं, ये क्या वसीला, डायरेक्टली मांगो। हाँ, शायद आप उस जगह में रह के आए हैं इसलिए आप बदल के आए हैं। नाम शिया रह गया लेकिन दिमाग बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गया, उल्टा बन गया, उल्टा हो गया। ख्याल रख रहे हैं अपने दिमाग, अपने दिल का, जो पढ़ रहे हैं, जो सोच रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई गलत चीज में ना चले जाएं। ये जो बहुत मुश्किल से ये दीन हमारे तक आया, हमारे इमामों ने भी बचाया, हमारी माओं ने भी, अल्लाह उनको सलामत रखे, कि हमें मजलिस हुसैन में ला के जब आई हैं ये माँ बहुत मुशक्कतों से मार मार के अक्सर लाएंगे, तो चुपचाप बैठो और मसाइब सुनो, और आंखों में थोड़ी नमी नजर आनी चाहिए, अपने आप को रुलवाओ, क्योंकि यही आंसू काम आएंगे जहन्नुम की आग को बुझाने। और जब हम इस वक्त बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र को देख रहे हैं, और अगर हम नहीं तड़प रहे, नहीं रो रहे, तो हमें सोचना है इमाम अली अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा था, एक आया था मर्द, उसने कहा कि या अली, मैं बनी उमैया के एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता था और मैंने उनकी मदद कर ली कि छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास जब आया और जब रो के कहा कि मैंने बनी उमैया की मदद की, तो छठे इमाम बहुत रोए और उन्होंने कहा तुम जैसे लोग अगर ना होते तो हम इस वक्त इतने मजलूम ना होते। उन्होंने कहा मौला मैं माफी मांगने आया हूँ, मैंने उनकी मदद कर ली, भूल से कर ली, मैं पैसों की लालच में ये मैंने किया है, मैंने जुल्मी लोगों के पास जाना पड़ा, लेकिन मेरा दिल तो आपके साथ था। मौला ने कहा नहीं, तुमने जो मदद की है उनकी, इसलिए तो सब मारे जा रहे हैं इस वक्त, इसलिए तो शियाने अली खुले आम नहीं कह सकते। अगर सब में हिम्मत आ जाए
اور سب ان کا دامن چھوڑ دیں. بوائکاٹ ہوتا ہے, پتہ ہے, لوگ جب کسی کے پروڈکٹ کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اسرائیل سے بنی ہے تو وہ آؤٹ آف بزنس ہو جاتی ہیں کمپنیز. اتنا ہم کنزیومرز میں پاور ہے, ان کی چیزیں چھوڑ دیں لینے کے لیے, ان کی جگہوں میں نہ جائیں, ان کی چیزیں نہ لیں. دیکھیں گے کس طرح یہ لوگ اپنے گھٹنوں پہ آ سکتے ہیں. لیکن ہم ان کی مدد کرتے ہیں, کہتے ہیں چھوڑو چھوڑو, کچھ فرق تو نہیں پڑے گا. فرق پڑتا ہے جب ہزاروں ساتھ بدل جائیں اس طرح. تو چلے ہم ہزاروں کو بدلائیں ان کا دماغ, تو ہی چینج ہوگا اس دنیا میں. اور جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پتا تھا کہ اب موت عین قریب ہے, تو تاریخ میں ملتا ہے کہ اس حالت میں بھی بی بی نکلی ہیں گھر میں سے. ارے تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جب وہ جلتا ہوا دروازہ گرا ہے فاطمہ پہ, تو فاطمہ تو بھی نکلی ہیں گھر میں سے اور سیدھا گئی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پہ, اور رو کے کہا بابا بابا اس وقت علی کو یہ لوگ زبردستی لے گئے ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں امیر المؤمنین کے ہاتھوں میں, اور کہا بابا اس وقت میں بہت ناراض ہوں اور میں بہت دکھی ہوں. اور کہا بابا, شکایت جب کرنے لگی تو سلمان فارسی کو امام علی علیہ السلام ہتھکڑیاں میں ہیں, رسید کے لے جا رہے ہیں مدینہ کی گلیوں سے, اور کہا سلمان جلدی جاؤ فاطمہ کے پاس, اور فاطمہ سے یہ درخواست کرو کہ خدا نہ خواستہ وہ لعنت نہ کر لیں ان لوگوں پہ. اللہ اکبر. فاطمہ اس وقت اگر آپ کو مظلوم لگ رہی ہے تو یہ سوچ لیں کہ انہوں نے اپنے آپ پہ ایک قابو رکھا ہے. وہ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں اور رحم کر رہی ہیں, دعا دے رہی ہیں اپنی قبر سے. مسمار قبر ہے لیکن شہزادی ہے وہ, اور ہم سب کو شفاعت وہی دیں گی, وہی لے جائیں گی ہمیں جنت تک, جب تک وہ نہ کہیں اللہ کوئی کسی کو جنت نہیں آنے دے گا. لیکن فاطمہ کے رونے کی آواز سے ڈریں, فاطمہ کی لعنت سے ڈریں, خدا نہ خواستہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. سلمان فارسی جب پہنچے کہاں گستاخی معاف بی بی, لیکن مولا علی نے مجھے بھیجا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں اس وقت کہ آپ خدا کے واسطے آپ لعنت نہ کریں. اور یہ شیخ عباس قمی کی کتاب بیت الحزن میں ہے یہ واقعہ. شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ اس وقت سلمان فارسی نے یہ بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ فاطمہ جلال میں ہیں, فاطمہ رو رہی ہیں, فاطمہ زخمی ہیں, لیکن رسول خدا کی قبر کو دیکھ کے جو اشارہ کر رہی ہیں, میں نے دیکھا کہ پوری مسجد النبوی زمین سے اٹھ گئی ہیں, اور میں نے دیکھا کہ اگر وہ نہیں رکیں گی تو یہ پورا زلزلہ ہو جائے گا دنیا میں اور آسمان سے خون ٹپکے گا. میں نے دیکھ لیا آثار کیا ہیں. جب میں نے فاطمہ سے علی کا پیغام پہنچا ہے, فاطمہ نے ایک مرتبہ کہا کیونکہ میرے شوہر میرے امام مجھے یہ حکم دے رہے ہیں تو میں اپنے آپ کو روکتی ہوں. اور فاطمہ نے جب چھوڑ دیا تو وہ مسجد النبوی جو زمین سے اٹھ گئی تھی اتنے زور سے گری ہے زمین پہ کہ پوری زمین ہل گئی اور دھواں اٹھا, ریت اٹھی ہے, سینڈ سٹارم ہوا ہے. اس لیے فاطمہ کی لعنت سے ڈریں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی یہ انتظام کر رہا ہے اس وقت, اور جب ہمارے امام آئیں گے تو پھر ہر جگہ میرا حسین نظر آئے گا. یہ ہے نا کہ یہ ہم کہتے ہیں نا کہ شہید کربلا کا غم, اگر یہاں اس کے خلاف رہو گے نا تم تو الحفیظ الامان, پھر تمہیں کوئی بچا نہیں پائے گا. جہاں بھی چھپنے پاؤ گے کہیں نہ بچنے پاؤ گے کہ ہر جگہ میرا حسین ہے. اور آخر میں بس یہی کہنا کہ بی بی فاطمہ جن کی قبر ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت, انہوں نے آخری دم کیا کہا تھا, رو رو کے اپنے بابا کی قبر پہ آئی, گش آ گیا ان کو, اور جب رو رو کے جب اٹھی ہیں تو کہا بابا بابا آپ تو بیوہ اور یتیموں کے مددگار تھے,
آج فاطمہ یتیم ہو گئی بابا، لیکن دیکھیں فاطمہ کے ساتھ امت نے کیا کیا. اللہ اکبر. یہ جملہ زینب نے بھی یہی کہا تھا جب کربلا سے واپس آئی. اب نانا آپ کی امت نے دیکھے ہمارے ساتھ کیا کیا، یہ خون بھرا کرتا لائی ہوں بابا نانا. اور جب رو رو کے کہا فاطمہ نے کہ بابا اب میری قوت میرے بدن سے چلی گئی. اللہ اکبر. 18 سال کی اتنی نوجوان لیکن قبر جھک گئی تھی. کہاں اب قابل برداشت نہیں. اب مجھے میری برداشت نے بھی دھوکہ دے دیا بابا. میرے دشمنوں نے خوشی منائی ہے میرے دکھ پہ، اور اب پتہ چلتا ہے کہ یہ دکھ مجھے مار ڈالے گا بابا. پھر کہاں بابا میں بھٹکتی ہوں، میں حیرت انگیز ہوں، میں سمجھ نہیں پاتی، سمجھ کے باہر ہے کیا ہو گیا ہے بابا کہ لوگ بدل گئے بابا. دروازے نہیں فاطمہ کے چہرے پہ بند کیے گئے بابا. ارے یہ وہ فاطمہ تھی رسول خدا خود احترام سے کھڑے ہو جاتے تھے، بلکہ اپنی کرسی فاطمہ کو دیتے تھے. شاہ مدینہ جو بادشاہ تھے وہ فاطمہ کو بٹھاتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے اگر میرے پاس آنا ہے تو فاطمہ کے دروازے سے آؤ، مجھے اچھا لگتا ہے. ارے یہ دروازے کو جب آگ لگائی اور دکھ پہنچایا فاطمہ کو تو فاطمہ فرماتی ہے بابا میری آواز اب دھیمی ہو گئی، بابا میری کمر ٹوٹ گئی. اللہ اکبر. بابا میری پوری زندگی بگڑ گئی، میرا سکون اور چین مجھے چھوڑ کے چلا گیا، اب تنہا ہی رہتی ہوں اور میرے آنسو نہیں رکتے بابا. ارے نہ جبرائیل نہ میکائیل آتے ہیں اور لوگوں کی نیتیں بدل گئی بابا. اور اب میں اس دنیا سے نفرت کرتی ہوں اور میرے آنسو تب تک نہیں رکیں گے بابا جب تک کہ یہ سانس چلی جائے میرے بدن سے اور میں بھی اس دنیا سے چلی جاؤں. اور رو رو کے کہا بابا اب کے بعد ہم مظلوم ہو گئے بابا، سب لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا، ہمیں اکیلا چھوڑ دیا. جب یہی لوگ ہماری تعریف کرتے تھے اور محبت کا اظہار کرتے تھے بابا یہ چلے گئے ہمیں اکیلا چھوڑ گئے. ارے فاطمہ کو کیا معلوم کہ قبر بنے گی اندھیری تاریخ میں، کہ جب قبر بنائی امام علی نے تو 50 قبر بنائی کیونکہ جانتے تھے یہ دشمن فاطمہ کو کبھی سکون نہیں دیں گے، اور اس لیے ان لوگوں نے سب قبریں توڑ دی. اللہ اکبر. فاطمہ نے دنیا میں دیکھا لوگ بدلتے ہوئے اور 1400 سال کے بعد بھی یہی نفرت کی آگ نہیں بجھی اور یہ دشمنان اہل بیت نہیں رکے. اے فاطمہ ہم چین کے لیے دعا کرتے ہیں آپ کی قبر میں جب ہم دیکھیں تعمیر ہو لیکن آپ کو سکون ملے، کیونکہ یہ امت نے آپ کو چین سے سونے کو بھی نہیں دیا. اور ہم انتظار کرتے ہیں اس وقت کا جب یہ بیوی کو ایسا مزار ملے جس کا ان کا حق ہے کہ ہم سب آئیں اور ہم مرد اور عورت آ سکیں اور وہاں ہمارا سلام بھیج سکیں، اور ساتھ میں ہوں گے ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہم شریف. بار الہ ہماری یہ آج قبول کیجیے ہماری عبادت اور ہمارے بچوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دیجیے تاکہ وہ بھی ہمارے بعد یہی آواز اونچی کریں. 100 سال ہوئے ہیں جب سے یہ قبریں مسمار ہوئی ہیں اور اللہ جانے کتنے اور سال لگے. اور ایسا اگر ہو تو ہمارے بچوں کو ہمت دے کہ ہمارے بعد یہ بھی یہی کام کر سکے. اے بار الہ ہماری قوم میں علی اکبر جیسے نوجوان، شاہ قاسم جیسے نوجوان، سکینہ جیسی بیٹیاں، زینب جیسی بیٹیاں، ام کلثوم کی طرح جیسی بہن، حسین کی طرح شہید ہونے
کے لیے تیار ہونے کے بچے. باری الہ رب جہاں پنجتنے پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. جزاکم اللہ. ہم تمام ناظرین کا اور خصوصاً اپنی اسپیکر ذاکرہ شہروز جعفر ڈھالہ صاحبہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اتنا طویل وقت عنایت فرمایا. پچھلے تقریباً 95 منٹ سے یہ براڈ کاسٹ چل رہی ہے. ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مصروف شیڈیول میں سے، اور میری جب ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ کیونکہ کینیڈا میں اس وقت بہت ارلی مارننگ کا ٹائم تھا، اور اس سے پہلے یہ ایک انڈیا میں غالباً آپ کہیں دبئی میں دبئی میں آپ مجلس سے خطاب کر رہے تھے. لائف ماشاء اللہ صبح کو ہمارے 7 بجے تھے. ماشاء اللہ الحمدللہ. خدا سلامت رکھے سب شیعان علی کو. تو تمام مومنین کا اور خصوصاً ذاکرہ صاحبہ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور انشاءاللہ نہ صرف اس پروگرام میں، جہاں جہاں مومنین ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلا سکتے ہیں، کوئی اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، کسی اور پیج سے دیکھ رہے ہیں، کسی اور ٹیلی ویژن چینل سے دیکھ رہے ہیں، نہ صرف ہم اپنے شیعہ برادران اور خواہران سے درخواست کرتے ہیں، بلکہ اہل سنت جو محبان اہل بیت ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے بریلوی سنی حضرات ہیں، ہم ان سے گزارش کریں گے کہ جہاں جہاں ٹرینڈ چلا سکتے ہیں، جہاں جہاں آپ اس پہ آواز اٹھا سکتے ہیں، آپ اس پہ آواز اٹھائیے. اور آخر میں تمام ایک بات کہوں ڈاکٹر سید عمر صاحب، اس وقت میں دیکھ رہی ہوں ہمارا جو نیوز فیڈ چل رہا ہے، تو میں سلام بھیجتی ہوں. پتہ ہے ہمارے ساتھ کون ہے؟ سوامی سوارنگ، بہت بڑے سوامی ہیں جو لکھنؤ میں ہیں، اور وہ ہندوز کے جو ہیں لیڈر سوامی جی، وہ امام حسین کا غم مناتے ہیں. اور اس وقت لائیو میرے فیس بک فرینڈ بھی ہیں ماشاء اللہ، تو ان کو پتہ چل گیا میں لائیو ہوں. سوامی صاحب ہمارا سلام آپ کو، خدا آپ کو سلامت رکھے کہ آپ اسی طرح ہماری قوموں کو ساتھ کریں تاکہ ہم سب مل کے امام حسین کا غم منائیں. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں جوائن کیا. جزاک اللہ، بہت شکریہ. تمام مومنین سے ہم گزارش کرتے ہیں انشاءاللہ ہم ذاکرہ صاحبہ کے ساتھ ایک سیشن رکھیں گے آج، کیونکہ جنت البقیع کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. میں نے حالانکہ ذاکرہ صاحبہ سے گزارش بھی کی کہ فضائل امیر المومنین بیان کریں، لیکن اس کے لیے کیونکہ مشکل ہے کہ 10-15 منٹ میں فضیلت مولا کائنات پہ بات ہو سکے، تو ہم اس کے لیے بالکل الگ سے ایک پروگرام رکھیں گے جس میں صرف علی علی ہوگا. اور ہماری جو روح کی غذا ہے وہ علی علی ہے. آپ نے دیکھیں، ہم چاہے کسی کی بھی بات ہو رہی ہو، ایون میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ جب ایون قرت ہو رہی ہوتی ہے تو نعرہ لگتا ہے نعرہ حیدری. تو یہ ہماری روح کی غذا ہے. اور ذکر علی و عبادہ علی کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور رسول اکرم کا فرمان ہے کہ اپنی محافل کو زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی محفل کو ذکر علی سے زینت دو. صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھنا ہوتا تھا کہ ہماری محفل میں کون مومن ہے کون منافق ہے، تو ہم ذکر علی چھیڑ دیتے تھے. تو یہ ایک پیمانہ ہے مومن و منافق کے درمیان جب ہم ذکر علی چھیڑتے ہیں. انشاءاللہ کافی طویل وقت سے ہمارے ساتھ کافی مومنین موجود ہیں. تمام مومنین کا شکریہ. میں ذاکرہ صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ ہمیں پھر کسی موقع پر ٹائم دیں اور ہم پھر صرف ذکر مولا کائنات، ذکر امیر المومنین، فضائل امیر المومنین، جو مجھے لوگ واٹس ایپ کر رہے تھے کہ آپ کچھ فضیلت امیر المومنین بیان کریں، لیکن کیونکہ ہم نے ذاکرہ صاحبہ کو گیسٹ لیا ہوا ہے تو ہم چاہے تھے کہ میکسیمم ٹائم جو ہے. اور کیا خوبصورت انہوں نے گفتگو فرمائی، اور کیا خوبصورت اور اچھا ہوا کہ وہ کلپ جو ان کا واشنگٹن ڈی سی کا کلپ تھا وائٹ ہاؤس کے سامنے، میں مومنین سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جہاں سے بھی آپ کو اس کا لنک ملتا ہے اس کو آپ جو ہے واٹس ایپ وغیرہ پہ اور فیس بک وغیرہ پہ جہاں جہاں آپ شیئر کر سکتے ہیں اس کو شیئر کریں. دنیا میں مختلف چینلز اس کو شیئر کر چکے ہیں. اہل بیت ٹی وی غالباً، دوسرا جو چینلز ہیں حیدر ٹی وی وغیرہ نے اس کو کل شیئر کیا تھا. لیکن مجھے یقین جانیے کہ آپ کی جو کاوش تھی، آپ کی جو کوشش تھی، بہت دیکھ کے خوشی ہوئی. اور ہمارے کانسیپٹ ہے جیسے شاید مومنین باہر رہتے ہیں پاکستان سے، وہ شاید دین سے تھوڑے دور ہیں. بات یہ ہے کہ وہ دین سے زیادہ قریب ہیں، اور وہ ان کی جو اسٹرگل ہے اور جس حالات میں وہ اسٹرگل کرتے ہیں مومنین. اب یہ کرونا وائرس کے دنوں میں انہوں نے جلوس نکالا، اور کتنی سوچیں اس میں پرمٹ لینے میں، اجازت لینے میں کتنا وقت لگا ہوگا، اور کتنی انہیں اس دو کرنی پڑی ہوگی. چلیں جی، ہم تمام مومنین کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ذاکرہ صاحبہ سے گزارش کریں گے کہ ہمیں پھر ٹائم دیں. آپ تمام مومنین کا بہت بہت شکریہ. آخر میں ہم جو ایک دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے، ہمیں ان کے جانثاران میں سے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے. اسی دعا کے ساتھ اللہ حافظ. علی علی.